السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اور درود و سلامتی ہو ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ 25ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے، اور 25ویں پارے میں سورہ فصلت، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ ہے۔ سورہ فصلت کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہ ایک دفعہ قریش جمع ہوئے تو ان کے پاس عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس تھے، تو وہ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا محمد، کہ یہ عتبہ نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت خیر ام عبداللہ، کہ آپ بہتر ہیں یا عبداللہ بہتر ہیں، یا آپ کے والد عبداللہ، اس لیے کہ وہ شرک پر تھے۔ تو پھر آپ اپنی، ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنے والد کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے پھر کہا، یعنی جواب نہیں دیا کہ کون بہتر ہے، یعنی وہ بہتر ہے یا ان کے والد بہتر ہے۔ پھر انہوں نے بلکہ یہ کہا افرغت، کیا تم فارغ ہو گئے، تمہیں جو بولنا تھا وہ کیا تم وہ بات سے فارغ ہو گئے؟ قال نعم، تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت شروع کی پڑھنا، حامیم تنزیل الرحمن الرحیم، حتیٰ کہ وہ پہنچے آیت نمبر 13 تک، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ تو عتبہ نے کہا کہ ختم، بس کافی ہے، کہ ختم کیا ہے، بس کافی اتنا، اس لیے کہ اس نے جب یہ آیت سنی، اس نے جو 13ویں آیت ہے سورہ فصلت کی، اللہ نے فرمایا فإن أعرضوا، اگر انہوں نے انکار کیا اور روگرداں کیا اور ایمان نہیں لایا پر، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک عذاب سے ڈراتا ہوں، یہ کڑک عذاب سے، جو عاد اور ثمود کی طرف آیا تھا جس طرح سے۔ تو وہ یہ دیکھ کر ڈر گیا۔ تو جب پھر وہ عتبہ اپنے قریش کے پاس واپس گیا تو قریش والوں نے کہا کہ کیا ہوا، کہ اس نے کہا کہ ہاں میں نے جا کے ان سے بات کی جو تم نے کہا تھا کہ بات کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اس نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اس نے جواب دیا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی، سوائے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی خالی، کہ اس نے مجھے ڈرایا اور ہمیں ڈرایا ہے کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہمیں عاد اور ثمود کی طرح عذاب آئے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا، وہ آدمی تمہارے سے عربی بات کر رہا ہے اور تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو لیکن وہ بلا شک یہ جب سنا اس نے عذاب کا، تو اس کا دماغ کام کرنے نہیں لگا تھا۔ تو یہ بلا شک یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کی عظمت ہے، ٹھیک ہے نا، اور قرآن کے اندر جو اللہ نے وہ رکھا ہے اعجاز۔ تو حتیٰ کہ اگرچہ وہ عتبہ سخت کافر تھا، لیکن اس پر بھی بات یعنی اثر کر گئی۔ اور اس طرح کے کئی قصے ہیں جس میں آتا ہے کہ نا کافروں نے جب قرآن سننے آیا، جب قرآن سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو فوری وہ حق کے پیچھے ہو گئے اور وہ جو چیز بولنے آئے تھے وہ نہیں بول پائے۔ اللہ نے فرمایا سورہ فصلت میں کہ نا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ، کہ آپ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، فاستقیموا الیہ، تو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، واستغفروا، اور اس سے مغفرت طلب کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر تنبیہ کر رہا ہے کہ ہم اخلاص کو اختیار کریں۔ فاستقیموا الیہ، تو عبادت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے ثواب کی امید مت رکھو، اور عبادت کا مقصد کیا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو۔ نعم۔ پھر اللہ نے اس میں قرآن میں یہاں پر جو ذکر کیا سورہ فصلت کے شروع میں، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیہ، کہ وہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوئی۔ تو یہ قرآن، یہ اس میں کیا ہے، بلا شک عربی زبان کی فضیلت ہے، اور یہ بتانا ہے کہ قرآن کی زبان سب سے افضل کلام قرآن ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جس زبان میں نازل ہوئی وہ کلام، اللہ کا کلام، وہ بھی سب سے بہترین زبان ہو گئی، وہ عربی زبان ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا سب سے بہترین زبان جو ہے یا لینگویج وہ ہے عربک لینگویج اور عربی زبان ہے۔ اللہ نے جو فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے کہ میں آپ کی طرح انسان ہوں، کہ لوگوں سے کہیے کہ میں تم لوگوں کی طرح انسان ہوں۔ تو یہاں پر یعنی رد ہے ان لوگوں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، یا اس طرح سے وہ انسان بشر نہیں تھے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہارے طرح بشر ہوں، انما انا بشر۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ ویل ہو اور ہلاکت ہو ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہاں پر
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک صفت بیان کی مشرکین کی، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، بلکہ اسلام کا رکن ہے، اور زکوٰۃ نہیں دینا یہ مشرکین کی صفت ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پیدا کیا زمین کو 2 دن میں. پھر آگے فرمایا کہ نا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. کہ اللہ نے کیا کیا، اس میں نا پہاڑ بنائے زمین میں، اور اس میں لوگوں کے کھانے پینے کے اور لوگوں کی نا جو غذائیں ہیں وغیرہ ان کو مقرر کیا 4 دنوں میں. پھر فرمایا کہ اس کے بعد کہ فقضاهن 7 سماوات في يومين. تو پھر اللہ نے آسمان بنائے 2 دن میں. تو اس سے لگتا ہے کہ نا مکمل 8 دن ہو گئے، یعنی 2 دن زمین بنانے کے لیے، پھر پہاڑ وغیرہ اور غذاؤں کو مقدر کرنے کے لیے 4 دن، تو یہ 6 ہو گئے. پھر 2 دن آسمان کے، تو 8 دن ہو گئے. حالانکہ قرآن میں کئی جگہ آیا کہ اللہ نے بنایا آسمان زمین کو 6 دن میں، فی 6 ایام، کئی جگہ اللہ نے ذکر کیا قرآن میں. تو کیا جواب ہے اس کا؟ جواب یہ ہے کہ ہاں وہ 6 دن ہی ہے. اور جو اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے بنایا زمین کو 2 دن میں، پھر بنایا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، وہ 4 دن میں. تو اس سے مراد یہ تھا کہ نا وہ 4 دن میں مراد 2 دن تو زمین بنانے کے ہو گیا، اور ایکسٹرا یعنی اور الگ 2 دن، تو وہ 4 دن ہی ہے زمین کے. کہ اس طرح کوئی کہتا ہے کہ نا میں گیا تھا یعنی بصرہ سے بغداد، 2 شہر کے نام ہے، تو میں گیا تھا بصرہ سے بغداد 10 دن میں. پھر میں بغداد سے یعنی کوفہ تک گیا 15 دن میں. یعنی کیا مطلب، یعنی پورا شروع سے، یعنی پوری مسافت میری 15 دن ہے، شروع سے یعنی میرا سفر شروع ہونے سے. تو وہ 6 دن ہی ہے. تو اللہ نے تو اس سے معنی میں ہوا کہ نا اللہ نے زمین کو بنایا 4 دن میں، پیدا کیا زمین کو 2 دن میں، اور 2 دن میں اللہ نے اس میں پہاڑ اور غذاؤں کا مقرر کیا. پھر 2 دن میں آسمان، تو یہ مکمل 6 دن ہو گئے. اور یہ جواب دیا یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، جب ان سے ایک سائل نے سوال کیا تھا. پھر اللہ نے یہ فرمایا فقضاهن 7 سماوات في يومين. اللہ نے بنایا 7 آسمان کو 2 دن میں. تو یہاں پر سوال ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے بنایا اس کو 6 دن میں آسمان زمین کو، حالانکہ اس وقت تو سورج اور چاند نہیں تھے. تو دن رات تو ہمیں معلوم ہوتا ہے سورج اور چاند کی وجہ سے. تو ہم کہیں گے اس کا مطلب تھا کہ اس کی مدت میں یعنی 1 دن کے یعنی 6 دن کی مدت میں، حالانکہ اس وقت ہے نا سورج چاند نہیں تھے، یا ان کی حرکت نہیں تھی اگرچہ پیدا ہوئے تھے. پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ نا اللہ نے بنایا آسمان کو 2 دن میں، اور زمین کو بنایا 4 دن میں. حالانکہ 7 آسمان بڑے ہیں، زیادہ بڑے ہیں زمین سے. تو اس میں اہل علم نے بیان کیا کہ وہ یہ بتانے کے لیے کہ نا کہ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجوہات یہ ہے کہ نا بتانے کے لیے کہ نا کام آہستہ کرنا اچھی بات ہے، جلدی کرنا مناسب نہیں ہے. تو جو کام میں آسان ہوتا یعنی آہستہ ہوتا وہ کام اچھا ہوتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں بنا دیتا، لیکن اللہ نے چاہا کہ نا لوگوں کو حکمت دینا اس میں، کہ اللہ نے تاکہ لوگ آہستہ کام کریں اور تاکہ اس میں اتقان ہو اور صحیح کام ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ زمین جہاں پر لوگ رہنے والے، تو اللہ نے زیادہ خیال کیا زمین کا، تو اس کو 4 دن لگائے. اور اس میں سب سے جو اشرف المخلوقات جو انسان رہنے والے تھے، تو اللہ نے اس کے لیے زمین کو زیادہ ٹائم لگایا تاکہ اس کو اور اچھا بنایا جائے. پھر اللہ نے یہاں پر مشرکین کو یہاں پر دھمکی دی کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ان کو ڈرائیے ایسے عذاب کا جو عذاب آیا تھا عاد و ثمود پر. اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. لیکن جس طرح ہم نے فرمایا کہ نا کہ تورات نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب نازل کرنا چھوڑ دیا، بلکہ جہاد کا حکم دیا. تو اور کہا کہ تم اگر جہاد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اور اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو پھر تمہاری اللہ کی مدد نہیں آئے گی. پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ نا کہ عاد جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو بہت تکبر تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا. تو اللہ نے کہا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة. کیا وہ دیکھتے نہیں جو اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بڑا طاقتور ہے. اس لیے کہ نا اگر وہ کتنے بھی طاقتور ہو جائیں، لیکن جو انہیں پیدا کیا وہ ان سے بڑا طاقتور ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ معقول ہے کہ تو اس سے معلوم ہو کہ نا کہ جو انسان اگر کوئی انسان کسی کو کوئی چیز دے تو وہ اس کے دینے والے سے بڑا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے. تو اللہ نے جب انہوں نے کہا کہ ہمارے سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ اللہ نے کہ جس نے ان کو پیدا کیا، کیا ان سے بڑا طاقتور نہیں ہے. تو یہاں پر اس سے معلوم تھا کہ نا جو بھی کمال مخلوقات میں ہے وہ کمال اللہ کا اس سے بڑھ کر ہے. تو اگر مخلوقات کے پاس ہے، اللہ کا سب سے بڑی قوت ہے. اگر عزت اور خوبصورتی اور ہر چیز، اچھا بات کرنا، اچھا سننا، اچھا دیکھنا، یہ سب اگر مخلوقات میں ہے تو اللہ کے پاس اس سے اچھا اور بڑا ہے.
اور یہاں پر یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ نا یعنی اگر مناظرے میں اور اگر حجت قائم کرنے میں اگر مفاضلہ کریں اور اگر کمپیریٹیو کریں اللہ اور مخلوقات کے درمیان تو یہ جائز ہے. تو یہاں پر اللہ نے کہا. اور اس طرح سے سورۃ النمل میں اللہ نے فرمایا اللہ خیر اما یشرکون کہ اللہ بہتر ہے یا یہ بت بہتر ہے. حالانکہ کوئی مقارنہ نہیں ہے, کوئی یعنی آپس میں نہ کوئی ہے ہی نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بہتر ہے, یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن پھر بھی اگر مناظرے میں یعنی حجت قائم کرنے کے لیے اگر اس طرح سے کہیں تو حرج نہیں ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا اما ثمود فہدیناہم, ہم نے ثمود کو ہدایت دی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نا یعنی اندھیرے کو اور انہوں نے نا گمراہی کو اور اندھے پن کو فوقیت دی اور ترجیح دی. تو یہاں پر اللہ نے جب فرمایا کہ ہم نے ہدایت دی ثمود کو لیکن انہوں نے یعنی اندھا پن کو اور اندھیرے اور گمراہی کو ترجیح دی یعنی ہدایت پر, تو اس سے معلوم ہوا کہ نا یہاں پر ہدایت کا مطلب تھا کہ ان کو ہدایت کے راستے بتائے, ان کے پاس نبی بھیجے, رسول بھیجے, لیکن انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا, ہدایت کو قبول نہیں کیا. اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ نے یہاں ذکر کیا ثمود کے بارے میں, کہا فأخذتهم صاعقة العذاب الهون, تو ان پر کیا ہوا, ان پر نا ایک نا کڑک اللہ کی طرف سے آیا جو ان کے جو یعنی عذاب کا باعث تھا. تو اللہ نے قرآن میں مختلف جگہوں میں ثمود جو صالح السلام کی قوم تھی ان کی مختلف عذاب ذکر کی. یہاں پر صاعقہ کا ذکر کیا اور بعض جگہ ذکر کیا صیحہ چیخ کا ذکر کیا, جیسا کہ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ سورۃ ہود میں. اور بعض جگہ یعنی اللہ نے ذکر کیا اور بعض جگہ اللہ نے ذکر کیا کہ ان کو کیا ہوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, بس ان کو زلزلہ نے آ پکڑا. تو بعض جگہ ذکر کیا کہ ان کو زلزلہ آیا. اور بعض جگہ ذکر کیا یعنی اللہ نے ذکر کیا یعنی ثمود کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو تباہ کر دیا اور بالکل ان کو ریزہ ریزہ کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم سورۃ النمل میں. اور بعض جگہ ذکر کیا اللہ نے کہ اللہ نے انہیں ہلاک کیا طاغیہ سے, جیسا کہ سورۃ حاقہ میں ہے فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. اور بعض جگہ اللہ نے کہا کہ نا جیسا کہ سورۃ شمس میں ہے کہ کذبت ثمود بطغواها. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها, تو اللہ نے کیا کیا ان پر عذاب کو مسلط کر دیا اور ڈال دیا اوپر سے. تو اللہ نے ثمود کے بارے میں مختلف عذابوں کا ذکر کیا الگ الگ جگہوں میں, اور بعض جگہ عذاب کا ذکر کیا جیسے کہ سورۃ شعراء میں فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب. تو لیکن یہ سب کے معنی ایک معنی ہے کہ اللہ نے ان پر ایک چیخ نازل کی, ایک ایسی خطرناک خوفناک چیخ جو, اور یہ چیخ کو صاعقہ بھی کہتے ہیں, عذاب بھی کہتے ہیں, اس کو طاغیہ بھی کہتے ہیں, اس کو رجفہ بھی کہتے ہیں. تو یہ چیخ سے زلزلہ آیا. تو اس طرح سے یہ کیا ہے کوئی مختلف یعنی اگر جمع کریں گے عذاب جو یعنی جو عبارتیں اللہ نے ذکر کی قرآن میں ثمود کے عذاب کے بارے میں, تو اس سے خلاصہ یہ نکلتا ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ نا کافروں کے اور مشرکوں کے نا کان اور آنکھ اور ان کی جلدیں گواہی دیں گے, یعنی ان کے حق یعنی گواہی دیں گے ان کے خلاف. تو فرمایا کہ نا شہید علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم, کہ ان کے کھالیں, ان کے کان, آنکھیں اور کھالیں سب کیا ہیں ان کے گواہی دیں گے ان کے خلاف. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. تو یہاں پر معلوم ہوا کہ نا کہ انسان ہے نا کبھی بھی یعنی یہ گمان نہ کرے کہ اگر وہ گناہ اکیلے کر رہا ہے تو اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو ممکن ہے کہ وہ جس ہاتھ سے گناہ کر رہا ہے وہی ہاتھ گواہی دے گا قیامت کے دن اس کے خلاف, ٹھیک ہے نا. اور یہ گمان کرنا کہ اللہ یعنی ہمارے یہ ہاتھ گواہی نہیں دیں گے, یہ مشرکین کی صفت ہے. تو اس نے تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے کان, آنکھ اور تمہارے کھالیں اور تمہارے جلد تمہارے حق تمہارے خلاف گواہی آنے نہیں دیں گے. تو فرمایا وذالکم ظنکم الذی, تو یہ جو تمہارا گمان تھا اللہ نے تو تمہیں ہلاک کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے نا یہ فرماتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہ بعض ایسے قومیں ہیں جنہوں نے بس تمنائیں کی اور کہا کہ ہمیں گناہ نہیں ملے گا, ہمیں عذاب نہیں ملے گا, ہم بت نہیں تھے. تو پھر وہ حتیٰ کہ دنیا سے نکل گئے اور ان کی کوئی نیکی نہیں تھی, وہ ہلاک ہو گئے اور عذاب میں جانا پڑا ان کو. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتے تو عمل کرتے, اس لیے اچھا گمان سے عمل ہونا چاہیے. اور پھر یہاں پر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ مشرکین نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو بعض چیزیں نہیں معلوم جو ان کو عمل کرتے ہیں. ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون, انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو بعض چیزوں کو پتہ نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی شخص اللہ کے صفات کا انکار کرے یا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ یا دیکھتے نہیں, اللہ بات نہیں کرتے, جو یعنی جس طرح بعض اہل بدعت اللہ کی صفات کا انکار کرتے, تو وہ حقیقت میں مشرکین کے مشابہ ہیں, بلکہ اس لیے کہ اللہ کے صفات کا انکار کرنا یہ مشرکوں کی صفت ہے. پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر ہے نا کہ مشرکین یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض چیز کو نہیں جانتا.
تو انہوں نے برا عمل کیا، تو یہ پھر بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اسی کہ انہوں نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بعض چیزوں کو نہیں جانتے، تو اسی انہوں نے برا عمل کیا۔ لیکن افسوس یہ ہے، تعجب یہ ہے کہ وہ مسلمان پر، جو مسلمان کو یقین ہے اللہ سنتا ہے، اللہ ہر چیز دیکھتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، پھر بھی وہ نیک عمل نہیں کرتا اور برائی کرتے رہتا، حالانکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو ایک دن ملاقات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ تو پھر یہ انتہائی عجیب ہے اور افسوس کی بات ہے۔ پھر اللہ نے آگے ذکر کیا فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اگر یہ جہنم کے اندر صبر کریں تو پھر بھی ان کے لیے جہنم ہے، وہاں سے وہ نکلنے والی نہیں ہے، وہاں سے وہ نکلنے والی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے یعنی کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے، کچھ ان کے دوست اور ہم نشین مقرر کر رکھے تھے، جو انہوں نے کیا کیا، جنہوں نے ان کے اگلے پیچھے اعمال اور ان کے گناہوں کو خوبصورت بنا کر رکھا اور ان کے گناہوں کو مزین کیا۔ تو یہاں پر ضروری کہ انسان اپنے دوستوں کو اختیار کرے، اچھے دوستوں کو، تو وہ اچھے دوست کو اختیار کرے تاکہ وہ اس کو نصیحت کرے، اس کے برے اعمال کو برے اعمال بتائے اور اچھے اعمال کو اچھے اعمال بتائے، ورنہ برا دوست کیا کرتا، اس کے برے عمل کو اچھا بتاتا اور اس کے اچھے عمل کو برا بتاتا، اور یہ برے یعنی تو اللہ نے یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا، پہلے یعنی برے دوست سے بچنا ضروری ہے، اور برے دوست کی نشانی کیا ہے کہ برے دوست کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ انسان کے برے اعمال کو بھی اچھا دکھاتا اور کہتا ہے کہ تم اچھا کام کر رہے ہو۔ اور آج کل یہ ہوتے ہیں کہ انسان برا عمل کرتا ہے بلکہ وہ ابھارتے ہیں برے عمل پہ اور کہتے ہیں کہ تم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، تو انسان اس سے دھوکے میں آتا۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے وہ ہے نا اچھے دوست کو اختیار کرے، ایسا دوست جو اس کی غلطی کو غلطی بولے اور برائی کو برائی بولے، اور یہ حقیقت میں دوست ہے۔ یعنی اگر تو یہ دوست وہ دوست نہیں ہے جو آپ سے میٹھی بات کرے اور آپ کی ہر بات کو کہے کہ آپ نے صحیح کیا، بلکہ اچھا آپ کا سچا دوست وہ ہے جو آپ کے برے عمل کو برا کہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس کے پڑھے جانے کے وقت بیہودی بات کرو اور غلط باتیں کرو جب قرآن پڑھا جائے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ نا کہ قرآن پڑھتے وقت شور شرابہ کرنا بالکل یہ کافروں کا عمل ہے، اور کافروں کا عمل تھا کہ نا وہ قرآن پڑھتے وقت شور شرابہ کرتے تاکہ لوگ قرآن نہیں سننا۔ تو چاہیے کہ انسان قرآن سنے یا چپ ہو جائے، لیکن شور شرابہ نہ کرے، شور شرابہ اور یہ نہ کرے قرآن پڑھتے وقت۔ اور یہ بھی اس میں داخل ہے جیسا کہ فرماتے ابن عثیمین رحمہ اللہ کہ جو لوگ ہیں نا ریڈیو لگا دیتے یا جو ریکارڈڈ قرآن لگا دیتے ٹی وی پہ یا ریڈیو پہ، پھر وہ ہنسی مذاق کرتے رہتے، باتیں کرتے رہتے اور قرآن کو غور سے نہیں سنتے، تو یہ بھی داخل ہے۔ اگر قرآن سننا ہے تو لگاؤ، ورنہ پھر بند کر دو، جو ریکارڈر ہے اس کو بند کر دو۔ اور تو یہاں پر اللہ نے یہاں پر ایک اہم بات بیان کی کہ مشرکین کہتے تھے کہ قرآن مت سنو، اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ اگر یہ قرآن سنیں گے ان کی قومیں تو اسلام قبول کر لیں گے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ آج کل بعض جو گمراہ جو نام کے عالم ہیں وہ بعض عام مسلمان سے کہتے ہیں کہ قرآن مت پڑھو یا قرآن کا ترجمہ مت پڑھو ورنہ تم گمراہ ہو جائے ہوگے، بلکہ ہماری بات سنو خالی۔ تو یہ انہوں نے حقیقت میں یہ کافروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، بلکہ قرآن ہر کی نازل ہوا، ہر کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے، قرآن ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں ہم بولیں گے کہ نا جو شخص عالم نہیں ہے تو وہ فتوے نہ دے اور وہ یعنی اپنے آپ کو مفتی نہ بنائے، بلکہ اور کیا کرے کہ نا وہ جب کوئی عمل کا مسئلہ ہو تو وہ مفتی سے جو عالم ہے اس سے سوال کرے اگر اسے علم ہو، لیکن قرآن پڑھنا تو ہر ایک کے لیے، قرآن سمجھنا، قرآن کو تفسیر سے پڑھنا ہی تو ہر ایک کے لیے اللہ نے حکم دیا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ربنا اللہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے اور اس بات پر ڈٹ گئے اور ثابت ختم ہو گئے اور اس پہ قائم رہے، تو کیا ہوں گا تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے ان پر نازل ہوں گے اور ان کو خوشخبری دیں گے کہ تم لوگ ہے نا کوئی غم اور خوف نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دو چیزوں کو جمع کر دیا جو کمال اسلامی کمال کی اصول ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ایمان لانا، کہ کہنا کہ ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس پہ ڈٹ جانا۔ تو علم اور عمل دونوں ضروری ہے۔ تو علم کیا ہے، ربنا اللہ، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ علم کا کمال ہے۔ پھر عمل کا کمال یہ ہے کہ تم استقاموا، پھر عمل پہ اس پہ ڈٹ گئے، ثابت قدم رہے گے، ثابت قدم رہے گے۔ تو پھر یہاں پر اللہ فرمایا ثم استقاموا، تو یہاں پر ثابت قدم ہو گئے رہے گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا دین پہ ثابت قدم رہنا، اور انسان چینج نہیں کرنا دین کو، نہ کچھ ایڈ کرنا، نہ کچھ کم کرنا، نہ چینج کرنا، اور نہ اس سے ہٹ جانا، یہ سب غلط ہے۔ استقامت ضروری ہے دین پہ، کہ آپ ایمان لا لیے تو جس طرح دین تھا اس پہ مستقیم ہو جانا، اس پہ استقامت، ثابت قدمی، ڈٹ جانا، قائم رہنا، تو ہی فائدہ ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ فرشتے نازل ہوں گے اور خوشخبری دیں گے
ٹھیک ہے نا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا جو شخص اللہ کے دین پہ قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کو نازل کرتا ہے تاکہ اس کی مدد کرنے کے لیے اور اس کو خوشخبری دینے کے لیے. اور پھر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ فرشتہ کہ کیا بولیں گے نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے دوست ہیں اور ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا اور آخرت میں. تو اللہ کی مدد آئے گی ضرور نیک لوگوں کے ساتھ دنیا اور آخرت میں. تو جس طرح اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کے جو ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا حَافِظًا، کہ جس طرح مشرکین کے برے دوست ہیں جو ان کو یعنی ان کے برے اعمال کو دکھاتے کہ اچھا ہے، تو یہ ان کے لیے تھا مشرکین کے لیے. اور مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ فرشتے آتے ہیں جو ان کو خوشخبری دے دیتے اور ان کی مدد کرتے نیک عمل میں. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے اچھی بات کسی ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. تو سب سے بہترین کام اگر دنیا میں جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، ہم لوگوں کو ان کے خالق ان کے مالک کی طرف بلائیں، ان کے قریب کریں. کتنی بڑی بات ہے. اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کام میں لگا ہوا ہے کہ وہ کام یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے جو دوسرے اللہ کے بندے جو اللہ سے دور ہو گئے ان کو اللہ کے قریب کرنا، ان کو اللہ سے ملا دینا. تو اس سے یہ بہت بڑا اچھا اور بہترین عمل ہے. اس لیے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ، اور یہ بات سے اچھی بات کسی ہو سکتی جو کیا کرے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. تو اس میں دعوت کی فضیلت ہے بلا شک. پھر اللہ نے فرمایا کہ اور وہ کہے کہ وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور میں کیا ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہاں پر چاہیے کہ انسان یعنی یہ یعنی بولنے سے پیچھے نہ ہٹے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ کہے، وہ عزت سے کہے، وہ ڈرے نہیں، نہ وہ پس ہمت ہو، بلکہ وہ کہے بغیر شرم کے کہ میں مسلمان ہوں. اور اس طرح سے اور یہ کہنا بھی ضروری ہے. اور اس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ جب دعوت دے تو اللہ کی طرف دعوت دے. ممن دعا الی اللہ، تو بعض لوگ دین کا کام کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اپنی مصلحت کے لیے، تاکہ لوگ یا پیسوں کے لیے یا نہیں، یہ صحیح نہیں. تو یہ اپنے نفس کا داعی ہو گیا، نہ کہ اللہ کا داعی. اللہ کا داعی وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرے، بس اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے. پھر اللہ نے اگر فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. فرمایا نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. تو نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، برائی کو بلکہ اچھے انداز سے، یعنی کیا کرو کہ جو آپ سے بدتمیزی کرے اور آپ سے برائی کرے اس کو سب سے بہترین انداز سے اس کو آپ یعنی اس کا مقابلہ کریے اور دفع کریے اس کو. تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو قریب ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا کہ اگر آپ نے برائی کو دفع کیا یعنی بھلائی سے، تو یہ ہوگا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کا دلی دوست ہو جائے گا اور سگا اور قریبی دوست ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر تو اللہ تعالیٰ ہم یہاں پر ابھار رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ اگر ہمارے سے کوئی برائی بھی کرے اور ہمارے سے برا معاملہ کرے تو ہم اس کا مقابلہ کس سے کریں، اچھے انداز سے کریں. اور ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوگا کہ نا اس سے بہت فائدے ہوں گے، وہ ہمارا دوست بن جائے گا اور دشمنی ختم ہو جائے گی. اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھوں میں اور جس کے دو انگلیوں میں سارے بندوں کے دل ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے تمہارے سے برائی کی، غلط عمل کیا تمہارے کے ساتھ، تو تم اس سے برائی مت کرو بلکہ تم اس سے اچھا معاملہ سے پیش آؤ، تو اللہ کیا کرے گا، تمہارے دلوں کو ملا دے گا اور تو وہ تمہارا دلی دوست ہو جائے گا. اور یہ چیز موجود ہے. اور حقیقت میں یہاں پر ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بہترین بات کہی، یہ بہت اہم بات کہی، چاہیے کہ اس کو ہر انسان سنے، یاد کرے اور یاد رکھے. تو انہوں نے کہا یہ آیت میں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہر انسان جانتا ہے، یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ اس کے گناہ ہیں اور اس نے بہت سے گناہ کیے ہیں، اور وہ ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے اس گناہوں پر، اور اسے امید بھی ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے یہ گناہوں پر، اور ٹھیک ہے نا، بلکہ اس کو اکرام کرے اور اس کو احسان دے. تو جب انسان یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، حالانکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا اللہ کے ساتھ، حالانکہ اللہ نے اس پر بہت بڑا انعام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر بہت بڑا احسان کیا، پھر بھی وہ اس نے گناہ کیا، اور لیکن وہ امید کرتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے. جب ہماری یہ امید اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ ہم اللہ ہمیں معاف کر دے، حالانکہ ہم نے بہت گناہ کیے، حالانکہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا تھا، تو چاہیے کہ ہم بھی لوگوں سے ایسی معاملہ کریں اور ہم بھی کیا کریں، لوگوں کی برائی کا مقابلہ کریں اچھے انداز میں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سے وہی معاملہ کرے. اس لیے کہ جس طرح ہم عمل کریں گے اللہ بھی اس طرح عمل کرے گا، ہمارے سے رویہ کرے گا. اور جو اللہ نے فرمایا سورہ نور میں کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ تم معاف کرو، اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو جو لوگوں کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا. تو ہر ایک کے پاس بہت سے گناہ ہے،
اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، تو ہم چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کیا کرے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں کیا کرے، ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ اگر چیز انسان اگر ذہن میں رکھے تو جب وہ معاف کرے گا لوگوں کو تو پھر اس کو یہ چیز ہلکی ہو جائے گی، لوگوں کو معاف کرنا۔ حالانکہ یہ چیز بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر دنیا کا بھی فائدہ ہے، یعنی ایک تم اگر ہم نے یہ سوچ کے معاف کیا کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا ہمیں۔ اس حدیث میں ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ بھی ایک فضیلت ہے، لیکن اس طرح سے دنیا میں بھی آپ کو ملے گی، فائدہ ملے گا۔ کیا؟ جب آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو سارے لوگ آپ کے ہو جائیں گے فیور میں، آپ کے دشمن کے خلاف۔ اگر لوگوں نے دیکھا کہ اس نے آپ پہ زیادتی کی، ظلم کیا، لیکن آپ نے معاف کر دیا تو سارے لوگ آپ کے حق میں ہو جائیں گے، آپ کے فیور میں ہو جائیں گے، اور آپ کو چاہنے والے زیادہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو آپ کا دشمن تھا اور جس نے آپ سے برائی کی تو وہ یا تو آپ کی بات مان لے، آپ کے قریب آ جائے گا اور آپ کا دوست بن جائے گا، یا اگر نہیں بھی ہوا تو اس کو اتنا تکلیف ہوگی کہ اگر آپ بدلا لیتے اپنا اگر بدلا لیتے تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جو تکلیف ہوگی جب آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ پورے لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور لوگ آپ کے فیور میں آ گئے تو اس کو اور زیادہ نقصان ہوگا اور تکلیف ہوگی دل میں، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ افسوس کے ساتھ بالکل وہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب وہ دیکھے گا کہ لوگ آپ کے حق میں آ گئے اور آپ نے بدلا نہیں لیا۔ اور اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے برائی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ بھی اس سے برائی کریں تاکہ وہ آپ کا ٹائم ضائع کریں اور آپ کو ان کے لیول تک نیچے کر دیں۔ اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے اور ان کا معاملہ جب وہ برائی کریں تو اس کا معاملہ کریں گے اچھے انداز میں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے مقام کو نیچے نہیں کیا۔ تو بلا شک اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ادفع بالتی ہی احسن، جو سب سے بہترین انداز ہے اس طرح سے کیا کرو، اس سے برائی کا مقابلہ کرو، اس سے کیا کرو، برائی کا مقابلہ کرو۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا لیکن وما یلقاها الا الذين صبروا، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، فرمایا یہ ہر ایک کی بات نہیں، وما یلقاها الا الذين صبروا، یہ صرف صبر کرنے والوں کو ملتا ہے، یہ صرف صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ نصیب صرف صبر کرنے والوں کو ہوتا ہے، اور جو بڑے نصیب والے ہیں ان کو ہی ملتا ہے۔ یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں کہ معاف کرنا اور برائی کا معاملہ، برائی کا مقابلہ اور اس کو دفاع کرنا برائی کو اچھے انداز میں، اس کی توفیق صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے اور جو بہت بڑے نصیب والے ہیں، لذو حظ عظیم، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو آپ اللہ کی پناہ طلب کرو، تو اللہ نے یہاں پر کیا کیا؟ دو شیاطین کا ذکر کیا، ایک انسانی شیاطین اور جنی شیاطین۔ ایک انسانی شیاطین کا ذکر کیا جو اللہ نے ابھی ذکر کیا کہ جو آپ سے برا معاملہ کرے، تو اللہ نے حکم دیا اس کے مقابلے میں کیا کرو، اچھے انداز سے اس کا مقابلہ کرو، معاف کرو، اس سے اعراض کرو۔ اور ایک تھا جنی شیاطین، اس کا بھی ذکر کیا فوری، تو اس سے کس طرح ہم بچیں گے؟ اس سے بچیں گے اللہ کی پناہ طلب کر کے۔ تو اللہ نے اس طرح سے ہمیشہ سورہ اعراف میں بھی، سورہ مومنون میں بھی، سورہ فصلت میں، یہاں پر بھی جب بھی اللہ نے ذکر کیا تو دونوں کا ذکر کیا ایک ساتھ، دونوں شیاطین کا، ایک انسانی شیاطین اور جنی شیاطین۔ تو انسانی شیاطین کے شر سے ہم بچیں گے، ان کو معاف کر کے، ان سے اعراض کر کے، اور ان کے برائی سے اچھا معاملہ کر کے، اور جنی شیاطین سے ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی پناہ میں طلب کریں گے ان سے بچنے کے لیے۔ پھر اللہ نے اگر ہمارے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو بلکہ سجدہ کرو جو ان کو پیدا کیا۔ تو جب حالانکہ دنیا میں یہ ہے کہ سورج سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اور سورج کا بہت بڑا فائدہ ہے، سورج سے بہت سی وٹامنس ملتے ہیں، اور سورج بہت ضروری ہے لوگوں کو دنیا کمانے کے لیے، تو سورج بہت اہم چیز ہے اور اس کا بہت بڑا اور بڑی بھی ہے، اس کا بہت فائدہ بھی زیادہ ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ سورج کو سجدہ مت کرو تو پھر اس کے علاوہ جو چھوٹی چیزیں ہیں، جو ستارے ہیں وغیرہ، تو وہ تو بے شک وہ تو زیادہ دور ہیں، تو چاہیے کہ ہم بلکہ سجدہ کرنا جو ان کو پیدا کیا وہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں اور اس میں حق سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ ہمارے سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے سے مخفی نہیں ہے، یعنی ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر صحیح نہیں کرنا، ان یوضع الکلام علی غیر مواضع، یعنی اس کی غلط تفسیر بیان کرنا۔ تو جو لوگ کیا کرتے ہیں قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں یا اس کی غلط تفسیریں نکالتے ہیں، نہیں تو یہ داخل ہے اس میں، تو یہ ان پر اللہ کی سخت وعید ہے۔
ان پر اللہ کی کیا ہے سخت وعید ہے. تو آج کل یہ موجود ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آیت میں یہ مطلب ہوں گا، یہ ہوں گا. نہیں، ہم بولیں گے تفسیر وہی تفسیر ہے جو اللہ کے رسول نے کیا یا صحابہ کرام نے کیا یا سلف نے کیا. پھر اللہ نے آگے فرمایا اعملوا ما شئتم، اللہ نے کہا کافروں سے کہ تمہیں جو چاہے کرنا کر لو، یا عام لوگوں سے کہا کہ تمہیں جو چاہے کرنا ہے کر لو، انہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے، یہ نہیں کہ مرضی ہے، نہیں، یہاں پر دھمکی دے رہا ہے کہ تم جو چاہے جو کرنا کر لو، ہر چیز میں لکھ رہا ہوں، ہر چیز میں دیکھ رہا ہوں. تو جو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرتے ہیں، جو ورڈ ٹو ورڈ جو ترجمہ کرتے، تو اگر وہ یہ آیت پڑھیں گے تو بولیں گے اس کری افعلوا ما شئتم، تمہیں جو چاہے کرنا ہے کر لو. تو اس کا مطلب یہاں تحدید ہے، یہ تفسیر سے معلوم ہوتا ہے، جو جملے کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ دھمکی دے رہا ہے کہ تم جو کرنا کر لو، میں ہر چیز دیکھ رہا ہوں. تو پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ایک نا بڑی عزت والی کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے قرآن. تو قرآن سب سے ایک عزیز کتاب ہے. تو جو قرآن کو پکڑے گا اس کے لیے عزت ہے، جو قرآن کو پکڑے گا اس کے لیے عزت ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا اس کے لیے ذلت ہے. اور یہ حدیث میں بھی ہے. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نا قرآن عزیز ہے، یعنی عزت والا ہے. تو ہم چاہیے کہ ہم اس کو اپنے سب سے بھاری اوقات دیں، اور جو اپنے یعنی ہماری جو عزت والے اوقات ہیں، اور اس کو وہ اوقات دیں اور اس کے لیے خرچ کریں تاکہ ہمیں قرآن کے فائدے حاصل ہوں. اس لیے بعض سلف نے فرمایا کہ بعض علماء اہل علم سے منقول ہے یہ بات کہ قرآن عزیز ہے، یعنی قرآن کا فائدہ اسی کو ہوگا جو اس کی عزت کرے گا. اس لیے قرآن ہر ایک کے پاس نہیں آتا، قرآن ایک عزت والا ہے. قرآن کیا ہے؟ ایک عزت والا ہے، تو وہ ہر ایک کے پاس نہیں آتا، بلکہ جو اس کی عزت کرے یعنی اسی کو اس کے فائدے ملتے ہیں. تو چاہیے کہ ہم قرآن کے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کے فائدے ہمیں حاصل ہوں، قرآن کی سمجھ ہو، تو ہم قرآن کو اپنی سب سے بھاری اوقات دیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی جاب کے لیے، کھانے پینے کے لیے اور گھومنے پھرنے کے لیے بھاری اوقات دیتے ہیں. اور قرآن پڑھنے کے لیے اگر ٹائم مل گیا تو پڑھ لو، یا جو اگر فارغ اوقات میں اگر کبھی ٹائم مل گیا یا ٹائم پاس کرنے کے لیے، نہیں، یہ بلا شک بری بات ہے. بلکہ چاہیے کہ انسان قرآن کو سب سے بھاری وقت دے. جس طرح اس کا ایک جاب کا ٹائم ہے، کھانے پینے کا، اس طرح کم سے کم یہ چاہیے کہ وہ ایک قرآن کا ایک ٹائم فکس کرے. یہ نہیں کرے کہ اگر ٹائم مل گیا تو قرآن پڑھ لوں گا، یہ بلا شک بری بات ہے. پھر اللہ نے فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن میں یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. ہدایت کیا ہے؟ اور شفا ہے. تو بلا شک قرآن میں شفا ہے اور ہدایت بھی ہے. تو لیکن یہ شفا کب ملے گی؟ جب ایمان لائیں گے ہم. اللہ قل للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو ضروری کہ نا ہم یہ جو قرآن ہے شفا ہے، لیکن کون اس سے شفا حاصل کرے، کون کر رہا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری جو کرنے والا بھی طاقت والا ہو، اس کا جو ایمان کی طاقت ہو، تاکہ یہ قرآن کام میں آئے، تاکہ یہ قرآن کیا ہے؟ کام میں آئے. یعنی اس کی مثال جس طرح ہے، اس کا کے پاس اگر تلوار ہے تو تلوار سے فائدہ ہوتا ہے جنگ میں، لیکن اگر جو تلوار اٹھانے والا کمزور ہے، اس کو تلوار سے مارنے نہیں آ رہا، تو تلوار کا کام ہی نہیں آئے گی. تلوار اگر تلوار کتنی بھی بھاری ہو، لیکن اگر اس کو جو اٹھانے والا ہو وہ اگر طاقت کمزور ہے تو اس فائدہ نہیں ہوگا. پھر اللہ نے آگے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے وہ اس کے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرے وہ بھی اس کا نقصان اس پر ہوگا. یعنی تو نیک عمل کا فائدہ بھی انسانوں کے لیے ہے اور برا عمل کا نقصان بھی انسانوں پر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کسی کو ظلم نہیں کرتے، وما ربک بظلام للعبید. تو جب انسان جان لے کہ اس کا اگر وہ نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور اگر برا عمل کرے گا تو اس کا نقصان بھی اس پر ہوگا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ نیک عمل میں اچھا محنت کرے گا اور برا عمل نہیں کرے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط. تو یہاں پر چاہیے کہ انسان کیا کرے کہ نا جب اسی مصیبت جب پہنچے تو وہ صبر کرے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نا کہ جب انسان کو نا یعنی پہنچتی مصیبت تو وہ ایک کیا نا مایوس ہوا تھا، اور یہ غلط ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان، بلکہ جان لے کہ اللہ کی طرف سے تو وہ صبر کرے مصیبتوں پر، اور اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو جائے، مایوس اور نا امید نہ ہو جائے. اور انسان کو کیا ہے نا مصیبتیں ذکر اور شکر سے دور نہ کریں، ذکر اور شکر سے دور نہ کریں. اس لیے کہ نا وہ جان لے کہ مصیبتیں جو آتی ہیں مسلمانوں پر وہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے آتی ہیں اور ان کے درجات کو بلند کرنے آتی ہیں. اس لیے نا فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ قیامت کے دن عافیت والے تمنا کریں گے کاش کہ وہ دنیا میں ان کو چھڑ دیا جاتا اور ان کو پیس دیا جاتا. یعنی بہت سخت تکلیف میں وہ یعنی واقع کی جاتے ہیں. جب وہ دیکھیں گے قیامت کے دن کہ جو آزمائش والوں کو کتنا بڑا ثواب مل رہا ہے، تو وہ عافیت والے تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں بھی یعنی مصیبت پہنچتی تو ہم بھی کیا ہوتے، ہمیں بھی بہت بڑا ثواب ملتا. نعم. پھر اللہ نے آگے فرمایا لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. اللہ نے یہاں پر دو بری صفات کا ذکر کیا، دو بری صفات کا. پہلے کہ نعمت ملنے پر تکبر کرنا، نعمت ملنے میں تکبر کرنا،
اور اللہ سے غافل ہو جانا، اللہ سے غافل ہو جانا، اور نعمت کی جانے پہ وہ جانا مایوس اور نا امید، اور دونوں غلط ہے۔ تو مومن نعمت ملنے میں اللہ کا شکر ادا کرتا اور نعمت چھین لے جانے میں صبر کرتا، اور کافر کیا کرتا؟ نعمت ملنے میں غرور میں اور تکبر میں آیا تھا اگر نعمت ملی تو، اور اگر نعمت چھین لی جائے تو وہ نا امید ہو جاتا اور مایوس ہو جاتا۔ پھر اللہ نے اس کے بعد سورہ شورا ذکر کیا، سورۃ الشورى، اس میں اللہ نے ذکر کیا پہلے کہ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بناتے ہیں اور مددگار بناتے ہیں، اللہ حفیظ علیم، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے والا ہے، اللہ ان کا بدلہ لے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پہ وکیل نہیں ہیں، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، یعنی آپ پر ان کو ہدایت دینا آپ پر نہیں، آپ کا کام صرف تبلیغ دینا ہے، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا سورہ شورى کے شروع میں کہ فرشتوں کے بارے میں تکاد السماوات ان يتفطرن من فوقهن والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم، اور فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی تعریف کے ساتھ۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ نا جو تسبیح کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرنا یہ اچھی بات ہے، تسبیح اور تحمید دونوں کو۔ تو فرمایا والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم، اور فرشتے اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ پاکی بیان کرتے ہیں تعریف کے ساتھ۔ بلکہ یہاں پر اللہ نے پہلی تعریف کے پہلے وہ ذکر تسبیح پھر تحمید، تو اس لیے کہ نا تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک کرنا، اور تحمید یہ ہے کہ نا اللہ تعالیٰ کو ہر اللہ کی تعریف کرنا۔ تو اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے یہ پہلے ہے، پھر بعد میں ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر خیر کی صفت سے اور ہر اعلیٰ صفت سے متصف ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، کہ تم جو بھی چیز میں تمہارا اختلاف ہو تو اس کا حکم فیصلہ اللہ کی طرف ہوگا، اللہ کے پاس ہوگا۔ تو تم جو بھی چیز میں اختلاف کرو تو اس میں فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ اللہ کی طرف ہوگا، یعنی کیا مطلب؟ قرآن یا حدیث کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم چاہیے کہ ہم دنیا میں ہمارے جو بھی اختلافات ہو، دین کے مسائل میں ہو یا کوئی بھی مسئلے میں، تو ہم کیا کریں؟ اس کو کیا کریں؟ اس کا فیصلہ اللہ کی طرف کریں، پھر اور اپنی عقل کو آگے نہ بڑھائیں، اپنی عقل کو آگے نہ بڑھائیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، کہ یہی میرا رب ہے، یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور جس کی طرف مجھے جھکنا ہے، اور میں جس کی طرف جھکتا ہوں اور لوٹتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ نے دو باتوں کا ذکر کیا، توکل اللہ پہ بھروسہ، اور اللہ کی طرف لوٹنا، اور اللہ کی طرف جھک کر جانا، ٹھیک ہے نا۔ تو اکثر تعالیٰ یہ دو باتوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی ایک توکل اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اور رجوع کرنا اور اللہ کے سامنے جھک جانا۔ اللہ فرمایا فاعبدہ وتوکل علیہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر جو اللہ نے فرمایا وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، کہ تم جو چیز میں اختلاف کرو تو اس کا حکم اللہ کی طرف ہے، جس میں اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ تو اس میں یہ دلیل ہے کہ اگر جس میں اختلاف نہیں ہوا تو وہ بات صحیح ہے، یعنی اگر جو مسلمان جو بات میں اختلاف نہیں کرے، یعنی جو مسلمان جس بات پر اتفاق کر لیے، مسلمان جس بات پر اتفاق کر لیے تو اس میں تو وہ بات صحیح ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس میں اختلاف ہو تو اللہ کی طرف اس کو رجوع کرو، اور جس میں اختلاف نہ ہو تو اس کا مطلب وہ بات صحیح ہے۔ تو اس لیے اس نے اجماع جو کہتے ہیں، اجماع مطلب امت کا اتفاق ہونا ایک بات پر، یہ حجت ہے، اور اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ نا اجماع ہے، یہ اس پر کیا ہے، یہ حجت ہے۔ اگر امت خاص پر امت کے جو اہل علم ہے وہ اگر کوئی بات پر اتفاق کر لے تو وہ حجت ہے، اور وہ بات صحیح ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرح کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور جو کہے کہ نعوذ باللہ اللہ اس طرح ہے تو وہ کافر ہے، اس نے قرآن کا انکار کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آیت میں کیا ہے کہ یہ آیت میں رد ہے ان پر جو مجسمہ ہے یا مشبہہ، جو کہ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے یا فلاں کی طرح ہے، تو بلا شک غلط ہے۔ اور یہ آیت میں رد ہے ان پر بھی ہے جو معطل ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہی نہیں ہے، جو بالکل ہے ہی نہیں کچھ۔ تو اس لیے کیوں اللہ نے فرمایا وہو السمیع البصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں بات غلط ہے، جو یہ کہے کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے یہ بھی غلط ہے، اور جو کہے کہ اللہ کا ہاتھ ہی نہیں ہے یہ بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح ہے کہ ہم کہنا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی، اللہ دیکھتا بھی، اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، لیکن کس طرح ہے اللہ اعلم۔ لیکن ہمارے طرح تو یہ پکی بات ہے ہمارے طرح نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہے اسی یہ کس نے کہا کہ اللہ کے آنکھیں ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا، اللہ بات کرتا، یہ اللہ نے خود کہا اپنے بارے میں۔
تو ہم اللہ نے جو ثابت کیا اپنے لیے اس کو ہم ثابت کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، لیکن اس کی تکییف نہیں کریں گے. جو ہم نے پڑھا ہے عقیدے میں کہ اللہ کی ہم نے اسماء و صفات کو ثابت کرنا ہے من غیر تمثیل ولا تکییف ولا تعطیل ولا تحریف. اور یہاں پر اس لیے اللہ نے کہا کہ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اس کے آگے فوری کہا اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. تو اللہ سنتا بھی دیکھتا بھی ہے، لیکن اللہ کا سننا الگ ہے اور ہمارا سننا الگ ہے. اس لیے اللہ نے اپنے بارے میں کہا یہاں پر وهو السمیع البصیر، اور ہمارے بارے اور انسان کے بارے میں کہا سورہ انسان میں فجعلناه سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا. تو لیکن اللہ کا سننا اور دیکھنا اللہ کے لائق ہے اور ہمارا سننا اور دیکھنا الگ ہے بالکل. پھر اللہ نے آگے فرمایا اللہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. اور شرع لکم من الدین، ہم نے آپ کے لیے وہ شریعت بنائی جو ہم نے جو وصیت کی تھی نوح علیہ السلام کو. اور تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو، اور جس کی ہم نے وصیت کی ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ کو بھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نا جو وصیت اللہ نے کی نوح علیہ السلام کو یا ابراہیم یا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو، وہی وصیت کیا کی اللہ نے کی ہمارے لیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ جو پہلی انبیاء کرام کی جو شریعت تھی وہ بھی ہمارے لیے شریعت ہے، اللہ کہ اگر ہماری شریعت میں اس کے خلاف کوئی بات آئے. اگر ہماری شریعت میں اگر کوئی ایسی بات آئے جو وہ ان کی شریعت کے علاوہ الگ ہو تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. لیکن اگر کوئی پچھلی جو شریعتیں ہیں ان کی کوئی بات اگر ہمارے پاس آئی، وہ بھی کس میں آنا قرآن حدیث میں، اس لیے ان کی جو کتابیں ہیں وہ تو محرف ہو گئی، وہ تو بدل گئی. لیکن اگر قرآن حدیث میں اگر کوئی پرانی شریعتوں کے بارے میں اگر کوئی بات آئے اور اس بات کے خلاف ہماری شریعت میں اگر کوئی بات نہیں آئی تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم اس کو مان لیں گے، اور ہمارے لیے وہ بھی کیا حجت ہے، وہ بھی کیا ہے ہمارے لیے وہ بھی حجت ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. کہ یہاں پر اللہ نے یہاں بیان کیا کہ کس کو ملتی ہدایت. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت یعنی جن لوگوں کو ملتی ہدایت وہ کون ہے؟ تو اللہ ہدایت دیتے ہیں ان کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کو صحیح ملے گی ہدایت، اور صحیح یعنی وہ ملے گی، رہنمائی ملے گی اور رہبری ملے گی. تو اگر ہم چاہتے ہیں اگر ہم ہدایت ملے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں اور اللہ سے دعا کریں تاکہ ہمیں ہدایت ملے. پھر اللہ نے آگے فرمایا یہاں پر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا فلذلک فادع واستقم کما امرت، کہ آپ دین پہ قائم ہو جائیں اس طرح آپ کو حکم دیا گیا. کما امرت، اس طرح آپ کو اللہ نے حکم دیا. تو آپ اپنی طرف سے کچھ نہ کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، بلکہ وہی کرتے جو اللہ نے انہیں حکم دیا، وہی کرتے جو اللہ نے انہیں حکم دیا. کما امرت، تو اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرت، آپ دین پہ قائم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا. تو یہ رد ہے ان پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت بڑی صلاحیت دی تھی اور آپ دنیا چلاتے تھے وغیرہ. تو جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ آپ اس طرح دین پہ قائم رہیے جس طرح آپ کو کیا ہے آپ کو جو حکم دیا گیا، آپ کو حکم دیا گیا. پھر اللہ نے آگے فرمایا اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ہر انسان اپنی دنیا میں اپنا کام کرے، اس لیے کہ ہر ایک کو الگ الگ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کو اپنے اعمال کے حساب دینا ہے. تو ہر انسان اپنی چیزوں اپنے اوپر فوکس کرے، خیر کرے، لوگوں کو چھوڑ دے، لوگوں کا خیال نہ کرے کہ وہ کیا کر رہے وہ کیا کر رہے نہیں، کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا والذین آمنوا مشفقون منها یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها، کہ اور مومن لوگ کیا کرتے ہیں؟ قیامت سے ڈرتے ہیں. اور مومن لوگ یعنی قیامت سے ڈرتے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں قیامت کے دن سے. تو اللہ نے یہاں پر ایک اہم بات بیان کی کہ مومن لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، اور یہ صفت ہوتی ہے. اللہ نے سے فرمایا سورہ نور میں یخافون یوما تتقلب فیہ قلوب الابصار. تو جو انسان قیامت سے ڈرے گا تو اس کے لیے وہ محنت کرے گا اور کام کرے گا، اس کے لیے محنت کرے گا اور کام کرے گا. پھر اللہ نے آگے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزید له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب. کہ جو شخص جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، یعنی جو آخرت کی امید رکھے، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ تو ہم اس کو اور زیادہ دیں گے. تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کی کھیتی میں ترقی کریں گے، ترقی دیں گے، اس کو زیادہ بڑھائیں گے، یعنی اور زیادہ ثواب دیں گے. امن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کی طرف رکھتا ہے
تو ہم نؤتیہ منہا ہم اس میں سے کچھ دیں گے اس کو، اور ما لہ فی الآخرۃ من نصیب اور اس کو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے یہاں پر ثواب کو کھیتی سے ذکر کیا، تو جو آخرت کی امید رکھے اور جو آخرت کا ثواب چاہے تو اللہ اس کو اور زیادہ دیں گے اور بڑھ چڑھ کر دیں گے، لیکن جو اپنا نیک عمل کر کے صرف دنیا چاہے تو اس کو ممکن کچھ چیزیں ملیں گی، ہر چیز نہیں ملے گی، اور لیکن آخرت تو اس کو بالکل نہیں ملے گی، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اس لیے فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ جس نے دنیا کو آگے بڑھایا آخرت پر تو اس کو آخرت میں صرف جنت ملے گی، اور دنیا میں اس کو وہی ملے گا جو اس کو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا، چاہے وہ دنیا آخرت کو اپنا ارادہ کرے یا دنیا کا کرے ارادہ، اس کو دنیا میں وہی ملنے والا ہے جو اللہ نے لکھ دیا اس کو۔ لیکن اگر وہ آخرت کا اگر کرے ارادہ تو اس کو آخرت میں اس کو وہ ملے گی، جنت ملے گی۔ لیکن جو دنیا میں اگر اس نے کیا ارادہ آخرت دنیا کا تو اس کو آخرت میں نعوذ باللہ جہنم ملے گی۔ تو عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان کیا کرے، آخرت پہ فوکس کرے اور دنیا کو چھوڑ دے، اس لیے کہ دنیا میں اس کو وہی ملنے والا ہے جو اللہ نے اس کو لکھ دیا۔ ہاں دنیا کمائے لیکن اصل اس کا ارادہ کیا ہو، آخرت ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو، اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ نؤتیہ منہا ہم دنیا میں اس کو وہی دیں گے جو کچھ دیں گے، من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا کچھ چیز دیں گے۔ اسی اللہ نے فرمایا سورہ اسراء میں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، اگر جو دنیا چاہے تو ہم دنیا اسی کو دیتے ہیں جن کو چاہے جو چاہے، جن کو چاہے، اور اس لیے دنیا ہر کو نہیں ملتی۔ کئی لوگ جو چاہتے دنیا ان کو نہیں ملتی، بلکہ ان کا آخرت میں ایمان نہیں ہوتا، اور وہ دنیا چاہتے ہیں لیکن انہیں دنیا نہیں ملتی، اور بعض دنیا چاہتے ہیں لیکن انہیں ہر چیز نہیں ملتی تو اس لیے اللہ فرمایا کہ ہم اس کو کچھ دیں گے دنیا میں سے۔ تو دنیا ہر ایک کو، دنیا میں ہر انسان جو خواہش کرتا ہے اس کو وہ نہیں ملتی، جو خواہش کرتا ہے وہ نہیں ملتی۔ تو انسان کیا کرے کہ نا آخرت پہ فوکس کرے، آخرت پہ فوکس کرے۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ اور یہاں پر ایک بات کہتے ہیں اللہ نے ذکر کیا، جو آخرت پہ فوکس کرے اس کو دنیا آخرت دونوں ملے گی، اور جو دنیا کے لیے کرے فوکس تو اس کو شاید دنیا ملے یا نہیں ملے، اور ملے تو کم ملے اور آخرت تو پکا گئی۔ اس لیے جو حدیث میں فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اپنا پورا فوکس کیا جعل الدنیا ہمہ، تو جو جس نے اپنا پورا ٹینشن دنیا پہ لگا دیا تو اس کو اللہ کیا کرے گا، اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اور اس کی غربت اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، وہ ہمیشہ گمان کرے گا کہ میں فقیر ہو جاؤں گا، اور اس کو دنیا سے اتنا ہی ملے گا جو اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ پھر فرمایا ومن جعل الآخرۃ ہمہ، اور جس نے آخرت کو اگر فوکس کیا اور آخرت کو اپنا وہ بنایا، نصب العین بنایا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مالداری اس کے ہاتھ پہ، اس کے دل میں رکھ دیں گے، یعنی اس کو وہ ملے گی قناعت، یعنی اس کو اگر تھوڑا ملے گا تو بھی اس سے خوش رہے گا۔ اور واسط دنیا وغیرہ راغبہ، اور دنیا ہے گی اس کے پاس دلیل ہوگا، دنیا آئے گی اور تو وہ دنیا سے بھاگے گا، دنیا اس کے پیچھے آتی ہے۔ بلکہ یہ معروف فائدہ ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا دنیا اس سے بھاگتی، اور جو دنیا سے دور بھاگتا دنیا اس کے پیچھے بھاگ کے آتی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو دنیا کے پاس بھاگتا دنیا اس سے اور دور بھاگتی اور اس سے دور ہٹ جاتی، اور جو دنیا سے بھاگے، دنیا سے دور بھاگے تو دنیا اس کے پیچھے بھاگ کے آتی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا نہ کمائے یا دنیا میں مزے نہ کرے، نہیں، دنیا میں کرے مزے، یعنی دنیا میں کمائے، رزق کمائے، کاروبار کرے، مالدار بھی ہو، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ اصل اس کا مقصد کیا ہو، آخرت ہو، صرف دنیا نہ، اس سے مقصد کیا ہو، اصل آخرت ہو۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان کافروں کے لیے اللہ کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کے لیے ان کے دین کے احکامات مقرر کریں، اس لیے کہ دین کے احکامات مقرر کرنا اور شریعت کو لانا یہ اللہ کا کام ہے، تو شریعت عبادت یہ اتباع پہ ہوگی، جو قرآن حدیث پہ آئے اس طرح ہوگا، تو یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے کر لے۔ تو اللہ یہاں پر انکار کر رہے ہیں کافروں پہ، کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کوئی ہے جو ان کے لیے شریعت اور ان کے لیے احکامات مقرر کرے، نہیں۔ تو چاہیے کہ نا بدعت سے انسان اجتناب کرے، اور مشرع صرف اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، مشرع صرف اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے نبی، آپ اپنی قوم سے کہہ دیجیے، اپنی قوم سے یہ بات کہہ دیجیے کہ میں اس دعوت دینے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں اس دعوت دینے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں مگر محبت رشتہ داری کی۔ کیا مطلب محبت رشتہ داری کی؟ کہ تم میرے جو رشتہ دار ہے کہ تم لوگ میرے سے اچھا معاملہ کرو، اس لیے کہ ہماری کیا رشتہ داری ہے آپس میں، کہ تم لوگ مجھے کیا کرو کہ تکلیف مت دو، یعنی مجھے بدلہ کوئی مت دو، یعنی ایسا فرمانے کہ نبی آپ یہی کہیے مشرکین سے کہ مجھے کوئی بدلہ مت دو، اس کی میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس کے بدلے مجھے ایک ہی مت دو،
بس کم سے کم یہ کر لو کہ تم مجھے تکلیف مت دو، اس لیے کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تو رشتہ داری کا تقاضا یہ ہوتا کہ کم سے کم تم اگر مجھے پیسے نہیں دیے تو کم سے کم مجھے تکلیف مت دو، بلکہ میں تمہارے سے پیسے اور بدلہ چاہ رہا ہوں بھی نہیں، مجھے آنے چاہیے نہیں، بلکہ میں بس یہ چاہ رہا ہوں کہ تم بس تکلیف مت دو مجھے، اور جو ہماری جو آپس میں جو قرابت ہے اور رشتہ داری ہے اس کو نبھاؤ، اس کو پورا کرو۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ وہ ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو یہاں پر تعالیٰ جب یہ بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف لوٹیں اور توبہ کریں، اسی کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر تعالیٰ ہر ایک کو رزق دیتا، ہر ایک پر رزق کھول دیتا اور کشادہ کر دیتا تو زمین میں بغاوت ہو جاتی اور فتنہ اور فساد ہوا تھا، فتنہ اور فساد ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے چاہا کہ ہر ایک کو اس کے حساب سے دیا جائے، اسی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا لائق ہے، تو بعض کو مالدار بننا اس کے لیے مناسب ہے اور بعض کو فقیر بننا اس کے لیے مناسب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے ہر ایک کو بنایا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، جو اللہ چاہتا ہے اس لحاظ سے اللہ کیا کرتا ہے، نازل کرتا ہے۔ تو انسان کوئی غم نہ کرے، جو رزق ملنا ہے وہ اس کو مل کے ہے، وہی ملے گا، اور جو اس کو نہیں ملا اس کو نہیں ملنے والا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو بھی پہنچی مصیبت وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو مومن کیا کرتا ہے، جب بھی اس پر کوئی آتی مصیبت تو وہ اپنے آپ کو پہ رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شاید یہ مصیبت مجھ پر میری گناہوں کی وجہ سے آئی، اور یہ اللہ نے وہی فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ابو سلیمان الدارانی جو ایک بڑے تابعی تھے یا طبی تابعی تھے کہ جو عقلاء ہے، جو عقل مند ہے، انہوں نے کیا کیا، ان سے جو برائی کرتا ہے ان کو معاف کر دیتے اور ان پر ملامت نہیں کرتے، ان کو غصہ نہیں کرتے، اسی کو جان لیتے کہ یہ اس نے ہم سے برائی اس لیے کی کہ ہم نے گناہ کی بول کے، اس لیے کہ نا اگر کوئی انسان سے کوئی اگر برا معاملہ کر رہا ہے تو یہ آزمائش ہے، یہ مصیبت ہے نا کہ کوئی اس کو اگر تکلیف دے رہا ستا رہا، تو ہم فرماتے ہیں یہ بھی جو تکلیف ہم پر آئی ہے یہ ہمارے گناہ کی وجہ سے۔ اگر ہم گناہ نہیں کرتے تو ہمارے سے لوگ سب کیا کرتے، اچھا ملاقات کرتے، ہم سے کوئی برائی کا معاملہ نہیں کرتا۔ تو دیکھو سبحان اللہ کتنی اہم انہوں نے باتیں کر کی کہ جب انسانوں پہ اگر انسان سے کوئی برا معاملہ کرتا ہے، یعنی جو نیک لوگوں سے، عقل مندوں سے، جو اگر بدتمیزی کرے یا برا معاملہ کرے تو وہ اس کو غصہ کرنے کے بجائے اپنے پر ملامت کرتے کہ شاید ہمارے سے کوئی غلطی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہم پہ مصیبت آئی کہ اللہ نے یعنی کیا کیا، اس کو ہم پر مسلط کر دیا کہ وہ ہم سے بدتمیزی کرے اور برا معاملہ کرے، تو وہ توبہ کرتا ہے۔ اور یہ جو ہے کہ مصیبت جو آتی ہے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر کہ نہ اگر ہم گناہ کرتے تو ہم پر اس کی مصیبت آ جاتی تاکہ دنیا میں ہی ہمارے کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، اور آخرت میں ہمیں وہ ملے، جنت ملے۔ اس لیے یہ مصیبت جو آتی ہے گناہ پر، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہ گناہوں کے کفارے ہوتے ہیں۔ تو یہ بلا شک گناہوں پہ مصیبت آنا یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کیا کر رہا کہ اگر گناہوں پر مصیبت ہمیں دے رہا ہے تاکہ ہمارے گناہ یہی دنیا میں کیا ہو جائے، معاف ہو جائے۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، تمہیں دنیا میں جو بھی چیز ملی وہ دنیا کا ایک سامان ہے، تمہیں جو بھی چیز ملی، فما اوتیتم من شیء، تمہیں جو بھی چیز ملی ہو وہ دنیا کا سامان ہے، وہ کیا ہے، دنیا کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہے کہ نا انسان دنیا کے پیچھے نہ پڑے اور جان لے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا یہ کس کے لیے یعنی آخرت بہتر ہے، یہ الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور فحش باتوں سے، واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کی بات مانتے ہیں، وقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرهم شورى بینہم، اور ان کا کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے، ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ جو ان کو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جب ان پر کوئی ظلم زیادتی کرے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں لیکن اس پہ زیادتی نہیں کرتے، یعنی جتنا ظلم ہوا اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر بہت سے یہاں پر صفات کا ذکر کیا، سب سے پہلے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور توکل کرتے اللہ پر، اور بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش سے بچتے ہیں، اور غصے میں اگر غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اپنے رب کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور اللہ کی بات کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ مشوروں سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم صفات ہیں جو چاہیے کہ انسان اس کو پڑھے غور کرے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرے،
کوشش کرے. اللہ نے یہاں پر تعریف کی مشورے کی کہ وہ امر مشورہ بینہم، تو مشورہ کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہے. اسی اللہ نے خود تعریف کی مومنوں کی کہ وہ مشورہ کرتے ہیں، تو مشورہ کرنا یہ مومنوں کی صفت ہے. اسی اللہ نے تعریف کیوں کی یہ صفت سے ہے. اور حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما تشاور قوم قط الا هدوا لارشد امورهم، کہ جو بھی لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اللہ کہ ان کو ہے نا ایک ہے نا اچھی جگہ، یعنی ان کو ایک اچھی ہدایت ملتی ہے. تو جو بھی لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو ان کو ہے نا ایک بہترین اچھے انداز اور اچھے طریقے کی طرف اور اچھے فیصلے کی طرف انہیں ہدایت ملتی ہے. ہدایت تو مشورہ کرنا ضروری ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشورہ کیا صحابہ کرام سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام سے مشورے کیے ہیں. پھر اللہ کے فرمان والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، اور جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر لیتے. یعنی اسی کے نا کبھی کیا ہوتا یعنی معافی کرنا جب بہتر ہے، لوگوں کو معاف کرنا جب آپ قادر ہوں، جب آپ کے طاقت ہو تو آپ بدلہ لے سکتے، اور سامنے والا جانتا بھی ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے، لیکن پھر آپ معاف کر دینا یہ کمال کی بات ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو سمجھتا نہیں، آپ کو سمجھ رہا ہے کہ آپ ہلکے ہیں، آپ بدلہ نہیں لے سکتا اور آپ پہ ظلم زیادتی کر رہا، تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ ایک دفعہ بدلہ لیں تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ آپ بھی کچھ ہیں، آپ بھی بدلہ لے سکتے ہیں، آپ کا بھی کوئی مقام ہے. ورنہ کیا ہوگا پھر لوگ کہیں گے نا آپ پہ ہمیشہ یعنی آپ سے کیا کریں گے، آپ پہ ظلم کریں گے، آپ پر کیا کریں گے، ظلم کریں گے. پھر اللہ نے اس لیے اللہ نے آگے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اور صلح کرے اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. یعنی اس کو بہت بڑا اجر ملے گا. اس کو کیا ملے گا، اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا. جیسے کہ اس نے معاف کر دیا، اس نے کیا کیا، اس نے معاف کیا اور درگزر کیا، تو یہ اس کے تو اللہ کیا کہیں گے کہ یہ ہے نا اس کو بہت بڑا اجر ملے گا. اور ایک دفعہ حسن بصری جو رحمہ اللہ نے رات میں دعا کر رہے تھے اللہم اعفو عمن ظلمنی، کہ اللہ جو مجھ پر ظلم کیا اس کو معاف کر دو. تو یہ دوبارہ ایک سے زائد بار یعنی دہرا رہے تھے یہ دعا کو رات کی نماز میں کہ اللہ اس کو معاف کر دو جس نے مجھ پر ظلم کیا، اللہ اس کو معاف کر دو جس نے مجھ پر ظلم کیا. تو ایک نے سوال کیا کہ نا آپ یہ اس طرح کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ تو انہوں نے فرمایا کہ نا اللہ نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو نیک عمل کرے اور صلح کرے تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے، تو اللہ اس کا اجر اللہ دے گا اس کو. اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نا اگر اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کا اجر میں دوں گا تو کتنا بڑا اجر ہوں گا، کتنا بڑا اس کا اجر ہوں گا. پھر اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ معاف کرنا اور صبر کرنا یہ بڑی ہی ہمت والوں کا کام ہے. ہر کوئی معاف نہیں کر سکتا، ہر کوئی کیا ہے معاف نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ معاف کرنا صرف صبر کرنے والوں کا اور بڑی ہمت والوں کا کام ہے. معاف کرنا بڑی صبر کرنے والوں کا اور بڑی ہمت والوں کا کام ہے. ہر ایک کی بس میں نہیں کہ وہ صبر کرنا. پھر اللہ نے آگے یہاں فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اس کو اللہ گمراہ کر دے تو پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرے ہمیشہ، اس لیے کہ اگر اللہ نے کسی کو اگر توفیق نہ دے اور گمراہ کر دے تو پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے. پھر اللہ نے یہاں فرمایا وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور اے نبی آپ دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے اور پیش کیے جائیں گے، ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، وہ ذلت کے مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے، اور ہلکے سے وہ کیا کریں گے ينظرون من طرف خفی، وہ چھپ کر دیکھ رہے ہوں گے جہنم کو. یعنی کہ اللہ نے اور بعد اللہ نے فرمایا کہ نا قیامت کے دن ان کو لایا جائے گا جہنم کی طرف یعنی اندھے بنا کر. تو یہاں پر یہ ہے کہ شروع میں ان کو وہ اندھے رہیں گے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو بنائی واپس کرے گا تاکہ وہ جہنم کو دیکھیں اپنے آنکھوں سے. ٹھیک ہے نا. یا اس کا یہ جواب یہ ہوگا کہ بعض کو اندھے کریں گے اللہ بعض کو اور بعض کو دکھائیں گے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن پہلی بات جو ہے کہ قیامت بہت لمبا دن ہے، تو شروع میں وہ اندھے رہیں گے، پھر بعد میں اللہ ان کو آنکھ دیں گے. پھر اللہ نے آگے فرمایا استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، کہ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے اور جس کا کیا ہے جس سے پھر واپس آنا مشکل ہے. یعنی قیامت کے دن آنے سے پہلے یا موت آنے سے پہلے اللہ کے حکم کو مان لو. تو اس میں یہ کہ انسان کیا کرے اپنی جو زندگی کو غنیمت جانے اور فل محنت کرے اور وقت کو ضائع نہ کرے، اور جان لے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن کیا ہوگا، پھر اس کی موت آنے والی ہے. جب موت آ جائے گی تو پھر اس کو پھر آنے کا عمل کرنے کا وقت موقع نہیں ملے گا. اس لیے جو آتا ہے کہ اگر انسان مر جائے تو اس کا عمل کر جائے گا. پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء یخلق ما یشاء، کہ اللہ کے لیے آسمان زمین کی بادشاہت ہے، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. یہ بولی من یشاء بنا تھا، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے بچیاں اور بیٹیاں، اور جس کو چاہتا ہے دیتا ہے یعنی لڑکے. اور جو ذکرانہ ہونا تھا، یا دونوں کو یا بعض کو یعنی دونوں دیتا ہے یا بعض کو بانج بناتا ہے. تو اللہ نے یہاں پر 4 ذکر کیے.
بعض کو صرف لڑکیاں بیٹیاں ملتے ہیں، بعض کو صرف لڑکے ملتے ہیں، بعض کو دونوں ملتے ہیں، بعض کو کچھ نہیں ملتے. اور کہا کہ یہ سب اللہ کی مرضی، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، تو کوئی اعتراض نہ کرے. اور فرمایا یہبو، کہا یہبو مطلب گفٹ، اللہ نے یعنی یہ ایک عطیہ ہے اللہ کی طرف سے، گفٹ ہے. تو انسان جو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے اس کو قبول کرے اور اس پہ اعتراض نہ کرے. اور یہ بری بات ہے کہ اللہ کے گفٹ پہ وہ اعتراض کرے. کہ بعض کو بیٹیاں ہونا تو اس کو اگر لڑکے وہ جو بولتے ہیں بیٹی چاہیے تھا، بعض کو الٹا ہوتا ہے. اور دنیا میں لوگوں سے دنیا میں ہر کوئی ایسا ہے، یعنی اکثر انسان کیا ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو یہ ہو، تو اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ غصے میں آتا ہے. اور غلط ہے، اس لیے یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اللہ نے جو دیا اس سے کیا انسان راضی ہو جائے، اللہ کیا ہو راضی ہو جائے. بلکہ اللہ نے یہاں پر شروع میں ذکر کیا بچے، وہ ذکر کیا لڑکیوں کا، یہ بولے میں شاہ عنایت ہوں وہ یہ بولے میں شاہ ذکور. تو یہ بتانے کے لیے کہنا کہ بات سمجھتے تھے کہ بچیاں ملنا یہ کیا ہے ایک عیب کی بات ہے، بلکہ الٹا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ تو نعمت کی بات ہے. تو بلکہ یہ غلط ہے کہ یہ سمجھنا کہ اگر بات سمجھتے کہ بیٹیاں ہوئی تو یعنی کاش کے لڑکا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ لڑکیاں انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے اور اس سے بہت فائدے ہوتے. تو بلا کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی مرضی جو چاہے دے، لڑکے دے یا لڑکیاں دے، لڑکے دے یا لڑکیاں دے. پھر اللہ نے یہاں پر تو اور یہ بلا کہ اس سے معلوم تھا کہ اللہ کی قدرت، حالانکہ شادی ایک طرح کی ہوتی ہے، سب جو اسباب ایک طرح کے ہوتے ہیں، لیکن بعض کو دونوں ہوتے، بعض کو صرف لڑکیاں ہوتے، بعض کو صرف لڑکے ہوتے، بعض کو کچھ نہیں ہوتے. تو اس سے معلوم ہو کہ نا یہ سب اللہ کے حکم پہ، سب اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کے اختیار ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نا بعض مرد کیا کرتے ہیں کہ اگر بچے پیدا نہ ہوں تو غصے میں آتے ہیں اپنی بیویوں سے یا اعتراض کرتے ہیں. یہ غلط ہے، اللہ کی طرف سے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ مرد کا دخل ہے نہ بیوی کا، سب اللہ کی طرف سے، سب کیا ہے اللہ کی طرف سے. اور یہاں پر اللہ نے فرمایا انہ علیم القدیر، اس کا فرمایا کہ اللہ جاننے والے ہیں اور قدرت والے ہیں. تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر 4 قسم کے ہے نا کہ بعض کو دونوں ملتے، بعض کو صرف لڑکے، بعض کو صرف لڑکیاں، بعض کو کچھ بھی نہیں. تو یہ 4 قسم ہے. تو اس طرح سے اور 4 قسم ہے، وہ ہے جو 4 قسم کون سے جو اللہ نے مخلوق جو پیدا کیے لوگوں کو. تو اللہ نے لوگوں کو انسان کو پیدا کیا 4 قسم میں. ایک کو پیدا کیا جو بغیر ماں باپ کے، وہ ہے آدم علیہ السلام. اور بعض کو پیدا کیا یعنی صرف آدمی سے، بغیر صرف مرد سے، بغیر عورت کی، جس طرح کہ جو حوا کو اللہ نے پیدا کیا، حوا کو یعنی آدم علیہ السلام سے. اور بعض کو پیدا کیا صرف عورت سے، وہ عیسیٰ علیہ السلام. اور اکثر کو پیدا کیا دونوں سے، وہ ہے سارے انسان مخلوق ہے. تو یہ بھی 4 قسم ہو گئے، وہ بھی کیا ہو گئے 4 قسم ہو گئے. تو وہاں بھی 4 قسم تھے اور یہاں پر بھی 4 قسم ہے. پھر اللہ نے یہاں آگے ذکر کیا وحی کی اقسام بیان کی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کرتے ہیں. کہ فرمایا کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کہ اللہ کے لائق نہیں کہ وہ ڈائریکٹ یعنی لوگوں سے بات کرے، اپنے یعنی وہ انسانوں سے اللہ تعالیٰ بات کرے سوائے یا تو وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے. تو ڈائریکٹ یعنی منہ یعنی آمنے سامنے بات اللہ نہیں کر سکتے، دنیا میں نہیں کرے یعنی کسی سے، حتیٰ کہ نبی سے بھی نہیں کرے. تو اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنے سامنے بات نہیں کی، ہاں بات کی پردے کے پیچھے، ٹھیک ہے نا. تو وحی یا تو پہلی جو قسم ہے وہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی پیغام پہنچائے لوگوں تک، تو یا تو وحی کے ذریعے ہو یعنی یہ پیغام پہنچتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں لیکن پردے کے پیچھے، یا اب اسے رسولان یا کوئی رسول بھیجتے ہیں، رسول سے مراد کوئی فرشتہ بھیجتے ہیں، کوئی فرشتہ بھیجتا ہے. یہ 3 قسم ہیں. ان تینوں کے ذریعے اللہ کبھی یعنی جب چاہے اپنے انسانوں تک پیغام بھیجتے ہیں. پھر اللہ نے یہاں پر قرآن کو روح فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. تو قرآن کیا ہے؟ ایک روح ہے، یعنی یہ روح ہے جس سے کیا ہوتا ہے یعنی دل زندہ ہوتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اگر دیکھتا ہے کہ اس کا دل مر گیا، بیمار ہو گیا، تو وہ قرآن پڑھے. صحیح اللہ نے قرآن کو فرمایا قرآن روح ہے، ایک زندہ ہونے کی چیز ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اور اس کو اللہ نے فرمایا نور بھی کہا. تو قرآن سے دلوں کی زندگی ہے. قرآن سے کیا ہے؟ تو قرآن کیا ہے؟ دلوں کی غذا ہے، دلوں کی زندگی ہے قرآن میں. اور قرآن یہ نور ہے دل کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو جو قرآن کو نہ لے تو وہ اس کا دل مردہ ہے اور وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے نا. پھر یہاں پر اللہ نے آخری فرمایا سورہ شورا کے آخری آیت میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی آپ لوگوں کو آپ ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، یعنی آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، توفیق یعنی جو یہاں پر تو ہدایت کی 2 اقسام ہیں، ہدایت توفیق اور ایک ہدایت یعنی ارشاد. تو ارشاد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ لوگوں کو بلانا، لیکن توفیق دینا اللہ کے ہاتھ. پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا سورہ زخرف کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا سورہ زخرف کے شروع میں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے بنایا اس کو عربی قرآن عربیًا، اور قرآن اس کو عربی قرآن میں ہم نے بنایا تاکہ لوگ سمجھیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ لوگ اس پہ غور کریں اور سمجھیں اس کو. تو قرآن نازل ہوا سمجھنے کے لیے، قرآن نازل ہوا سمجھنے کے لیے.
پھر اللہ نے آگے فرمایا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اللہ نے بنایا تمہارے لیے کشتیاں یا اور انعام جانور ما ترکبون جس پر تم سوار ہو سکتے، جس پر تم کیا ہو سکتے سوار ہو سکتے ہو. پھر فرمایا لتستووا علی ظہورہ کہ تم اس کے یعنی ان کی پیٹھوں پہ یعنی بیٹھو اور تم ان کے پیٹھ پر جم کر سوار ہو جاؤ. پھر تم اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. کیوں؟ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے کیا کیا، ہمیں یہ کشتیاں یا جو جانور ہے یا جو چوپائے ہیں یہ ہم پر اللہ نے ہمارے لیے ان کو مسخر کر دیا تاکہ ہم اس پہ بیٹھ کر سفر کریں اور سوار ہوں. ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ کتنے لوگ جو سوار ہوتے ہیں ان کشتیوں پر بھی یا گاڑیوں میں یا پلین میں یا ان جانوروں پر یعنی چوپاؤں پر، تو وہ گر جاتے ہیں اور ٹکر ہو جاتی ہے، گر جاتے اور کتنی کشتیاں ڈوب جاتی. تو جب یہ ایک خطرہ ہے اگرچہ کم ہے لیکن خطرہ ہوتا ہے انسان کو، تو کھا کے وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کریں تاکہ وہ اس لیے حکم دیا کہ ہم جب بھی سوار ہوں تو اللہ کو یاد کریں تاکہ ہم اللہ سے غافل نہ ہوں. اور اس میں یہ بھی ایک نصیحت تھی کہ جب ایک کشتی میں بیٹھتے ہیں یا سوار ہوتے ہیں کوئی بھی چیز میں تو اس میں کچھ خطرہ تو ہوتا ہے کہ شاید ڈوب جائے یا کچھ ہو جائے، تو ہم اللہ نے حکم دیا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. اور جس طرح تو اسی طرح سے ہمارا جو سفر ہے اللہ کی طرف، ہمارا جو سفر ہے اللہ کی طرف آخرت کا سفر ہے، اس میں بھی ضروری ہے ہم اللہ کا ذکر کرنا. یہ نہ ہو کہ ہم ڈوب جائیں، گر جائیں اور صحیح راستے سے ہم ہٹ جائیں اور بھٹک جائیں. اور اللہ نے جو دعا سکھائی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، تو ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو اللہ نے یہاں پر ہمیں یاد دلایا کہ تمہارے یہ چھوٹے سفر سے بڑے سفر کو یاد کرو جو اصل آخرت کا سفر ہے، جو آخرت کا سفر ہے. تو انسان جب بھی سفر کرے چھوٹا سفر تو اس میں یاد کرے کہ یہ تو ایک سفر ہے چھوٹا، لیکن اصل سفر ہے وہ ہے آخرت کا سفر. اور یہاں پر اصل جو اللہ نے دعا سکھائی سبحان الذی سخر لنا، جو اللہ نے ذکر کیا سورۃ زخرف میں، تو بعض علماء نے کہا کہ نا اصل تو چاہیے تھا کہ نا یعنی کہ الحمدللہ بولنا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی کہ ہم سفر کر رہے ہیں سوار ہو کر ان پر. لیکن کیوں اللہ نے سبحان الذی کہا، پاکی بیان کی؟ اس لیے کہ نا یہاں پر اس لیے تھا کہ جب انسان سوار ہوتا ہے ان کشتیوں پہ یا ان چوپاؤں یا ان جانوروں پر تو وہ اس لیے کہ وہ ان کا محتاج ہے، وہ اکیلے پیدل سفر نہیں کر سکتا. پیدل سفر کرے گا تو وہ تھک جائے گا، تو اس لیے وہ ان کا استعمال کرتا ہے، گاڑیوں کا یا جانوروں کا یا کشتیوں کا. تو وہ محتاج ہے، انسان کمزور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں سبحان الذی، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی سفر کے لیے. تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنی مخلوقات میں. پھر اللہ نے آگے یہاں بیان کیا مشرکین کی حالت کا بیان کیا کہ مشرکین کیا ہوتا کہ جب اگر ان میں سے کسی کو یعنی اس بات کی اگر خبر ملتی کہ ان کو بیٹی ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غمگین، اور وہ کیا ہوتے یعنی غمگین ہو جاتے. تو اگر ان کو معلوم ہوتا کہ ان کو لڑکی ہوئی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غمگین ہو جاتے. تو یہ بچیاں پیدا ہونے سے غم منانا اور غصے میں آنا یہ جاہلی اور مشرکین کی صفت ہے. تو اللہ نے ان کی مذمت کی، کہا کہ نا یہ کیا کرتے مشرکین مکہ، جب ان کو بچیاں ہوتے تو غم مناتے اور غصے میں آتے. تو یہ جو اس سے معلوم ہوا کہ نا جو بھی شخص اگر بچیاں ہونے سے غم کرے اور ناراض ہو جائے تو یہ مشرکین کی عمل ہے، بلکہ وہ چاہیے کہ وہ خوش ہو. اللہ کی نعمت ہے یہ، اللہ کی نعمت ہے. جس طرح لڑکی اللہ کی نعمت ہے اور تو لڑکیاں بھی اللہ کی نعمت ہے، سب اللہ کی طرف سے. پھر اللہ نے فرمایا اومن ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین، کیا جو زیورات میں پلتے ہیں یعنی خوبصورتی میں بڑے ہوتے ہیں اور وہ جھگڑے میں بات صحیح نہیں کر سکتے یعنی جو عورت ہوتی ہیں، تو کیا تم نے یعنی اس کو کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ نعوذ باللہ، کہ تم اللہ کی طرف ایسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے کیا ہے، یہ اللہ کی طرف اللہ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، جو یعنی تم نے اگر اپنے لیے کہہ دیا کہ ہمارے لڑکے ہیں، یعنی ان کو لڑکیاں پسند نہیں ہوتے اور تم کہہ رہے ہو اللہ کے نعوذ باللہ اللہ کو لڑکیاں ہیں. تو تم نے کیا کیا اتنا بڑا ظلم کیا اللہ پر کہ تم نے ایسی چیز کو اللہ کی طرف نسبت کی جو کمزور ہوتی، جو لڑکیاں ہیں اللہ نے ان کو بنایا ہے، کمزور بنایا ہے، اس لیے وہ پلتی ہے زیورات میں. اور وہ جب اگر کوئی بات ہوتی ہے جھگڑے کی تو وہ صحیح بات نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا، اور واضح بات نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں بلا شک کیا ہے، یہ عورتوں میں کوئی کمی نہیں ہے یہ بات، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اس طرح بنایا. جس طرح اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا تو اللہ نے عورت کو کمزور بنایا، تو اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ نے چاہا کہ یہ دنیا میں دو لوگ، ایک طاقتور ایک کمزور، ٹھیک ہے نا، تاکہ دونوں، اور اللہ نے ان کو ایک کام دیا، ان کو کچھ کام دیا. تو بعض کاموں کے لیے کمزوری ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، بعض کاموں کے لیے رحمت، تربیت کے لیے بچوں کی
یعنی چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کے لیے تربیت رحم ضروری ہے. تو یہ اللہ نے اس لیے یہ کیا. تو اس طرح کی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے, اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے جو ہم اس کو سمجھ نہ سکتے. تو اس لیے تو یہاں پر اہل علم نے یہاں پر ایک چیز کا ذکر کیا کہ مرد کو چاہیے کہ وہ یعنی زیورات وغیرہ استعمال نہ کریں. یہ عورتوں کی صفت ہے, بلکہ مرد کی جو صفت ہے وہ ایک طاقت اور کیا ہے, قوت ہے, طاقتور ہے, یہ ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے نا کیوں یہ زیورات وغیرہ استعمال کرنا, یہ اس لیے عورتیں اس لیے کرتی استعمال کہ وہ یعنی وہ سمجھتی کہ ان کی خوبصورتی ناقص ہے, تو وہ اس کو وہ نہ پورا کرتی ہے اس چیز سے. تو لیکن مرد کی خوبصورتی اس کی قوت میں ہے, اس کی کیا ہے, اس کی محنت میں ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا کہ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہم شرک نہیں کرتے, اگر اللہ چاہتا ہے تو ہم شرک نہیں. تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ نا یہ مشرکین نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو ہم شرک نہیں کرتے. تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا, یعنی اللہ کی مشیت کو کہا کہ یہ اللہ, یعنی اس کا مطلب اللہ تعالیٰ راضی ہے. اور سب سے بڑی جو غلطی ہوتی ہے لوگوں سے کہ وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مشیت, اللہ تعالیٰ جو کام کر رہا ہے دنیا میں اس کا مطلب اللہ اس سے راضی ہے. نہیں, ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت سے ایسے کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت چیز چاہتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ وہ اس کو کرتا بھی نہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سب لوگ یعنی لوگ ایمان لائیں, لیکن کچھ کافر بھی ہیں دنیا میں, ایمان ہو, اسلام نافذ ہو, لیکن کبھی نہیں ہوتا. اسی کی اللہ کی حکمت ہے اس میں. اور اللہ تعالیٰ کبھی کچھ چیز کراتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا, جیسے کہ کفر ہے, ظلم ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور اسے راضی نہیں ہے, لیکن وہ دنیا میں ہوتا ہے. تو سب سے بڑی غلطی جو ہے کہ جو مشرکین نے بھی یہاں جو کیا کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی چیز ہوا اس کا مطلب اللہ اس سے راضی ہے. نہیں, دنیا میں جو بھی چیز ہوا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے, یہ بات سے نہ ضروری نہیں ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا نحن اهم يقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاۃ الدنیا, کہ یہ کیا یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں. اهم يقسمون رحمت ربک, بلکہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں, تقسیم تو ہم کرتے ہیں, رزق کی تقسیم ہم کرتے ہیں. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاۃ الدنیا. تو یہاں پر اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر حاسد کے لیے جو حسد کرتا ہے اس کے لیے یہاں پر سختی اللہ ڈانٹ رہا ہے کہ تم کس سے یعنی کیوں کرتے حسد لوگوں سے, حالانکہ یہ تقسیم اللہ نے کیا ہے, تقسیم اللہ نے کیا ہر چیز. تو تم یعنی جس کو اللہ نے زیادہ پیسے دیے یا نعمت دی ہے تو اللہ نے دی ہے, وہ اللہ کی تقسیم ہے. تو اگر کوئی کسی سے اگر جلتا ہے یا حسد کرتا ہے تو وہ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. یہ پھر اللہ نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم, ہم نے تقسیم کیا. تو بلا شک یہ رزق اللہ کی تقسیم ہے. اس لیے فرماتے ہیں یہاں پر یعنی قتادہ رضی اللہ رحمہ اللہ کہ تم دیکھتے ہو کوئی ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جس کو صحیح بولنے بھی نہیں آتا نہ, وہ ایک کمزور ہوتا لیکن اس کو پاس فل پیسے ہوتے ہیں, اور ایک آدمی بہت اچھا اس کو بولنے آتا ہے, طاقتور ہوتا ہے, لیکن وہ فقیر ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو دیکھتا ہے, اس کو اللہ کرتا ہے, اس کو عطا کرتا ہے. اس لیے اللہ نے پھر اور لیکن اللہ نے آگے فرمایا ورحمت ربک خیر مما یجمعون, اللہ کی جو پاس جو رحمت ہے وہ بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جو جمع کر رہے ہیں پیسے. تو یہ جو جمع کر رہے ہیں پیسے اس سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے, اس سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے. تو دنیا جتنی بھی ہو جائے وہ حقیر ہے, لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ اصل ہے. اور یہاں پر اللہ نے ایک بات کا یہ بھی ذکر کیا کہ لوگ سمجھتے تھے مشرکین کہ مشرکین نے کہا کہ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, کہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا وہ آدمی پر جو بہت بڑا آدمی ہے ہمارے بستی کا جو بڑا آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چاہا کہ یہاں پر تنبیہ کرنا اس بات کی کہ نا کہ مشرکین کی جو ایک غلط فہمی تھی کہ مالدار لوگ بڑے ہوتے ہیں. کہا کہ نہیں, اصل بڑا وہ ہے جس کو اللہ نے بڑا بنایا. مال سے انسان بڑا نہیں ہوتا, مال سے انسان کیا ہوتا, بڑا نہیں ہوتا. اس لیے انہوں نے کہا کہ نا جو مالدار لوگوں کو کیوں اللہ نے رسول کیوں نہیں بنایا, یعنی کیوں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا حالانکہ وہ مسکین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, یہ بات غلط ہے. تو اللہ نے اس کا رد کیا دو وجہ سے, یعنی دو طریقے سے. ایک تو پہلے کہا کہ یہ تقسیم کرتے اللہ کی رحمت کو, یہ تو اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. طرح سے چاہتا ہے کہ اس کو وہ بناتا ہے مالدار, یہ وہ رسول بناتا ہے اور نعمت دیتا ہے. اور دوسری کیا ہے کہ یہ دنیا تو بیکار ختم ہونے والی ہے, تو دنیا کو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اور رحمت ربک خیر مما یجمعون. تو اس سے معلوم ہے کہ نا آج کل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مالداروں کو کہ یہ سب سے بڑے ہیں. نہیں, اصل مالدار وہ ہے جس کا دین کا علم ہے. مالدار تو یہ پیسے ختم ہونے والے ہیں اس کے, اصل بڑا دنیا میں وہ ہے جس کا دین کا علم ہو. پھر اللہ نے یہاں پر کیا کیا, یہاں پر ایک وجہ بیان کی کیوں اللہ تعالیٰ بعض کو رزق زیادہ دیتا ہے اور بعض کو کم دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا, تاکہ سب ایک دوسرے کے کام میں آئے. اور اگر سب برابر ہو جائیں اور کوئی کسی کا اگر محتاج نہ ہو
تو بہت سے مسئلے ہو جائیں گے. اگر ہر کوئی مالدار بن جائے تو پھر کام کون کرے گا؟ چھوٹے کام کوئی نہیں کرے گا. سب اگر مالدار بن جائے تو پھر صفائی کون کرے گا؟ چھوٹے کام کون کرے گا؟ یعنی تو ضروری کہ نا ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو، تاکہ بڑا چھوٹے کے کام میں ہے، چھوٹا بڑے کے کام میں ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح سے. پھر اللہ نے جب ذکر کیا یعنی یعنی دنیا کی کچھ چیزیں کا ذکر کیا، کہا کہ یہ سب دنیا ہے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اصل آخرت اللہ کے پاس متقین کے لیے ہے. یہ سب دنیا ختم ہونے والی ہے. تو اللہ ہمیشہ اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ یہ سب دنیا ختم ہونے والی ہے، تو اس کی زیادہ پیچھے مت پڑو، اس پہ غم مت کرو، اصل فوکس کرو آخرت پہ. نعم. پھر اللہ اور یہاں پر ایک بات ہے کہ کوئی لوگ سوال کریں کہ اللہ نے یعنی مومنوں کو کوئی نعمت کیوں نہیں دی زیادہ پیسے؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوں تو لوگ جمع ہوتے ہیں اس کے پاس. تو اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اگر زیادہ پیسے دے دیتا ہمیشہ، حالانکہ بہت سے جو مسلم کے پاس پیسے بہت ہیں لیکن ہر کے پاس نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کافروں کے پاس بھی ہر کے پاس نہیں ہے. تو یہ رزق کا معاملہ الگ ہی ہے. اللہ تعالیٰ رزق کا معاملہ نے اللہ تعالیٰ نے اس کو دین سے اس کو الگ رکھا ہے. بلا شک دین پہ عمل کرنا ایک وجہ بن سکتی ہے، جس طرح کہ اللہ نے کہا کہ نا جو سیلری میں کرے اس کو رزق میں زیادتی ہو سکتی ہے. لیکن اصل اللہ نے جو رزق دنیا میں رکھا ہے وہ تقسیم کیا ہے اپنے انصاف سے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ سوال یہاں پر آتا ہے کہ کیوں اللہ نے زیادہ پیسہ کیوں نہیں دیا ہمیشہ یعنی مسلمانوں کو، تاکہ لوگ اسلام قبول کر لیں دیکھ کے. اس لیے کہا کہ نا اگر ایسا دیتا تو لوگ اسلام قبول کرتے پیسوں کے لیے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ لوگ اسلام قبول کریں اللہ کے لیے، نہ کہ پیسوں کے لیے. اور اگر ہمیشہ مسلمانوں کے پیسے زیادہ ہوتے یا اگر ایسا ہوتا کہ جو بھی اسلام قبول کرے اس کو فل پیسے مل جا رہے، تو لوگ کیا کرتے؟ اسلام قبول کرتے پیسوں کے لیے نہ کہ اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگ وہی اسلام قبول کرنا جو چاہ رہے کہ اللہ کے لیے اسلام قبول کریں. اور اس طرح سے یعنی اہل علم میں ایک بات بیان کی یہاں پر کہ مکے میں کیوں اللہ نے وہ رکھی، کیا صرف وہاں پر کیا ہے مکے میں صرف ہے نا یعنی صحرا ہے اور ریت ہے، اور کوئی وہاں پر نہ کوئی صرف پہاڑ ہے اور دیہات ہے خالی بس، اور کچھ وہ نہیں، کیا نہریں نہیں ہیں، گرین نہیں، ہرا بھرا نہیں ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر جو مکے سے دور ہے وہاں پر کیا ہے فل یعنی خوبصورتی ہے. تو کیوں اس لیے اللہ تو بعض علماء نے بیان کیا کہ اس لیے کہ تاکہ مکے میں وہی لوگ آئیں جن کو اللہ تعالیٰ چاہیے، جن کو ثواب چاہیے. یعنی مکہ وہ نہ ہو کہ ٹورسٹ پلیس نہ بن جائے گھومنے کا. تو مکہ کو اللہ نے چاہا کہ بالکل اس کا وہاں کا موسم بھی فل گرم ہے، ہمیشہ گرمی رہتی سال بھر، سردی بہت کم ہوتی، گرمی میں بہت زیادہ ہوتی. وہاں پر نہ ہرا بھرا ہے نہ کچھ ہے، تاکہ مکے میں وہی لوگ آئیں جن کو اللہ چاہیے، جن کو نیک عمل چاہیے اور ثواب چاہیے، تاکہ منافق نہ آ جائے. پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے ذکر سے دور اعراض کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ اس کے پاس ایک شیطان کو لگائے تھے جو اس کا دوست بن جاتا. تو جب بھی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو اس کے بدلے کیا آ جائے گا؟ شیطان آیا تھا. تو اللہ کے ذکر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کی ایک سیفٹی کی چیز ہے. جیسے اللہ کے ذکر چھوڑ دے تو شیطان اس پہ حملہ کرتا. پھر اللہ نے فرمایا کہ قرآن تمہارے لیے عزت کے باعث ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کہ یہ قرآن تمہاری عزت کی ہے تو قرآن بھی عزت ہے ہماری. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ فرعون نے کہا تھا کہ قال یا قومی. پھر اللہ نے آگے یہاں ذکر کیا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا. تو فرعون نے کہا قال یا قومی الیس لی ملک مصر. تو فرعون نے کہا کیا میرے لیے یہ مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ اور میرے نیچے سے نہریں بہتی ہیں جو ہے نیل. تو اس نے فخر کیا کہ میرے کیا ہوتا، میرے نیچے سے نہر بہتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم فخر کرتے تو میں نہر کو بہاؤں گا تمہارے اوپر سے. تو اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا نہر کے اندر ہی. تو جو دنیا میں جس چیز پہ فخر کرتا ہے تو اللہ اسی چیز کے اندر اس کو ہلاک کرتا ہے. جو انسان جس چیز پہ فخر کرتا ہے دنیا میں تو اللہ کیا کرتا ہے اس کو اسی چیز کے اندر کیا کرتا ہے اس کو ہلاک کرتا ہے. اور جب اس نے کیا کیا تھا کہ نا جب موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا ہے کہ اس کو کچھ اچھے سے بولنے نہیں آتا، اس نے وہی فرمایا سورۃ زخرف میں اما انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. یہ تو ایک حقیر ہے، کم تو ایک بیکار ہے اور اس کو صحیح سے بولنے بھی نہیں آتا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کو ہلاک کیا. اور جو مقصد ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا کہ اللہ نے فرمایا فلما آسفونا انتقمنا منهم. جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا اور غصے میں دلایا، ہم نے بدلہ لیا، ان کو کیا فاغرقناهم اجمعین، اور ہم نے ان کو ڈبا دیا اور ان کو وہ بنا دیا وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین، اور ان کے بعد کے لوگوں کے لیے نصیحت اور عبرت بنا دی. اور حقیقت میں فرعون اور کفار مکہ قریب تھے، ان کے اندر بھی تکبر تھا اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا. ٹھیک ہے نا.
اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ اور کفار مکہ نے بھی کہا کہ یہ مسلم جادوگر ہے، اور فرعون نے بھی کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جادوگر ہے. تو دونوں قریب تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بھی اس طرح کریں گے ہم تمہیں بھی ہلاک کر سکتے ہیں، تو تم غرور مت کرو. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت سے پہلے آئیں گے. تو اللہ نے یہاں پر قیامت کی نشانی کا ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نازل ہوں گے. تو کچھ لوگ اعتراض کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو ہم کہیں گے قرآن میں خود واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نازل ہوں گے اور وہ قیامت کی نشانی ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وہ قیامت کی نشانی ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ کہ نا جگری دوست قریب خلیل جو آپس میں جو قریب دوست رہیں گے وہ قیامت کے دن آپس میں دشمن بن جائیں گے. جو کتنے بھی قریب دوست رہیں لیکن قیامت کے دن وہ اپنے دشمن بن جائیں گے، وہ آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے، سوائے متقین کے. تو ہر دوستی قیامت کے دن وہ بن جائے گی دشمنی، سوائے جو دوستی اللہ کی لی تھی اور متقین کی تھی تو وہ باقی رہے گی. تو اس سے ضروری کہ انسان اپنے اچھے دوست کو اختیار کرے اور متقین کو اپنا دوست بنائے تاکہ وہ دوستی باقی رہے اور وہ کام میں آئیں گے اور وہ سفارش کریں گے ہمارے لیے. اگر وہ انسان بھی اگر کمزور رہا، اگر گنہگار رہا، لیکن اچھے دوست کیا کریں گے؟ اس کی سفارش کریں گے. کیا کریں گے؟ اس کی سفارش کریں گے. پھر اللہ فرمایا یا عبادی اے میرے بندے لا خوف علیکم تم پر کوئی ڈر نہیں ہے نہ تم پہ کوئی غم ہے. تو یہاں فرمایا یا عبادی کہا تو یہ سب سے پہلے کہا کہ اللہ نے ڈائریکٹ ان سے بات کی جو متقی لوگوں سے جنت میں، کہ ڈائریکٹ بات کی ہوئی بڑا اشرف کی بات ہے. پھر کہا کہ میرے بندے یہ بھی ایک شرف ہے اور ایک اچھی بات ہے اور ایک فخر کی بات ہے. پھر کہا کہ لا خوف تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون اور ولا انتم تحزنون ان تم پر کوئی غم بھی نہیں ہے پچھلا جو تمہارے سے جو چھوڑ گیا. تو یہ چار اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی نیک بندوں کے لیے چار فضیلتیں رکھی، چار فضائل کا ذکر کیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے کیا ہے جنت میں وفیہا ما تشتہیہ الانفس وہ جو چاہتے ہیں ان کے لیے جنت میں، جو چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ انہیں ملے گا جنت میں. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور یہ جنت تمہیں ملی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ جو ملی جنت ان کو اس لیے ملی کہ ان کے اعمال کی وجہ سے. حالانکہ حدیث میں ہے کہ لا يدخل احد منکم الجنہ بعملی کہ تم میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نا تمہیں جنت ملی ہے تمہارے عمل کی وجہ سے. تو کیا ٹکراؤ اس میں؟ نہیں، ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے یعنی ہمارا عمل کتنا بھی ہو جائے وہ جنت کے برابر ہو نہیں سکتا. لیکن یہ جو قرآن میں جو ہے بما کنتم تعملون اس کی وہ ایک وجہ بنی ہے. تو یہ ایک یعنی عمل یعنی وجہ ہے جانے کا جنت میں، لیکن کیا اس کا بدلہ ہے؟ نہیں. اس لیے کہ ہم کتنا بھی عمل کر لیں جنت کے حقدار ہم بن نہیں سکتے، لیکن وجہ تو ہونا ضروری ہے. ہم کچھ تو تھوڑا عمل تو کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کی وجہ سے داخل ہو جنت میں. تو یہ سبب ہے، لیکن معاوضہ ہو نہیں سکتا اس کے بدلے. یعنی ہم یہ نہ ہو کہ نہ کوئی یہ کہے کہ میں اتنا عمل کر لیا ہوں ختم اب میرے کو پکا جنت مل نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. انسان کتنا بھی عمل کر لے وہ اس کو جنت مل نہیں سکتی. اس کی جنت کا بہت بڑا حق ہے، اس کو کوئی آنے ادا نہیں کر سکتا. یہ بات نے کہا کہ نہیں، جیسا کہ سفیان رحمہ اللہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ یعنی جنت میں داخل ہونا ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن پھر اس کے بعد کے جو لیولز ہے وہ اعمال کے حساب سے ہوں گے. تو جنت میں داخل ہر کوئی ہوگا یعنی داخل جنت میں اللہ کی رحمت سے، اپنے عمل سے نہیں ہو سکتا. لیکن جب داخل ہوگا تو پھر ان کو کون سا لیول ملے گا جنت میں، کون سا وہ ملے گا درجہ ملے گا، اونچا ہے، بیچ کا، آخری کون سا ملے گا، وہ ان کے اعمال کے حساب سے اللہ فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور بھی کچھ اہل علم نے باتیں بیان کی. پھر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ مشرکین پکاریں گے مالک سے، اور مالک کون ہے؟ یہ جہنم کے خازن کا نام ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ مشرکین فرمائیں گے یہ کیا پکاریں گے؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ وہ پکاریں گے اے مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں مار دے، ہمیں ختم کر دے، ہمیں موت دے دے. تو اللہ فرمائیں گے قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ تو وہ کہیں گے نہیں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے، تم لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے. ٹھیک ہے نا. تو مالک یہ جو ہے یہ جہنم کے خازن کا نام ہے، جہنم کے یعنی وہ فرشتے کا نام ہے جو جہنم کا ذمہ دار ہوگا. تو جب وہ پکاریں گے تو ان سے کہا جائے گا نہیں تو ہمیشہ کے لیے یار ہو گئے. پھر اللہ نے فرمایا سورہ زخرف کے آخری میں قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے نبی آپ کہیے ان سے کہ اگر اللہ کا کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت میں کرتا، لیکن ہے ہی نہیں کوئی تو میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا. اگر ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت میں کرتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اگر کوئی کہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ ہونے والی ہے یا ہوتی ہے وہ یا وہ ہو سکتی نہیں، ویسے کہ یہ تو نہ ہوئی نہ ہو سکتی. پھر بھی اللہ نے یہاں پر کہا کہ اگر اللہ کو بچہ ہو تو سب سے پہلی عبادت میں کروں گا. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ کہ وہ آسمان میں خدا ہے اور زمین میں خدا ہے.
تو یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا ہے آسمان والوں کا اور زمین والوں کا، وہ خدا ہے آسمان والوں کا اور زمین والوں کا. یہ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ نا اللہ آسمان میں خدا ہے اور نعوذ باللہ زمین میں خدا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان والوں کا بھی خدا ہے اور زمین والوں کا بھی خدا ہے. پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا، سورہ دخان کا ذکر کیا، سورہ دخان کا ذکر کیا. اور اللہ نے سورہ دخان کے شروع میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے نازل کیا قرآن کو ایک مبارک رات میں، جو اسی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے. تو اللہ نے لیلۃ القدر کو مبارک رات کہا، یہ ایک بابرکت رات ہے. اور اللہ نے قرآن نازل کیا رات میں، دن میں نازل نہیں کیا. تو اس لیے کہ رات ایک نا سکون کی جگہ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نا قرآن رات میں پڑھنا اچھی بات ہے دن سے، اس لیے کہ قرآن نازل ہوا رات میں، قرآن نازل ہوا رات میں. اور پھر اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، ہر اچھے کام کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اس میں سال بھر کی وہ ہوتی تقدیر ہوتی ہے. جس طرح ایک تو اللہ نے تقدیر کی آسمان زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، وہ ایک عام تقدیر ہے. پھر ایک انسان پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے، جب اس کی تقدیر ایک لکھتے ہیں. ایک ہوتی ہے ڈیلی کی تقدیر، ایک ہوتی ہے سال بھر کی، وہ ہوتی ہے وہ شب قدر ہوتی ہے، وہ شب قدر میں ہوتی ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ قرآن کی وہ بیان کرنا فضیلت کہ قرآن نازل ہوئی بہترین رات میں بہترین رسول پہ، کہا کہ نا انا کننا مرسلین، یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور وہ نازل ہوئی بہترین چیز کے لیے، وہ کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانے کے لیے. تو قرآن وہ کئی لحاظ سے قرآن میں شرف ہے. پھر اللہ نے یہ فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، تو یہ جو کافر جب مر گئے تو ان پر نہ آسمان نہ زمین کوئی نہیں رویا. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا آسمان زمین روتے ہیں اگر نیک لوگ مرنے سے، نیک لوگ اگر مرتے ہیں تو ان کے اوپر نیک لوگ روتے ہیں، یعنی آسمان زمین روتے ہیں. اور جب مشرکین اگر مرتے ہیں تو ان پہ نہ آسمان کو غم ہوتا ہے نہ زمین کو غم ہوتا ہے. اور یہاں پر سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آسمان اس لیے نہیں روتا اس لیے کہ نا ان کا کوئی عمل نیک عمل اوپر آیا نہیں آسمان میں ان کا، اسی کہ نیک عمل اوپر جاتے ہیں. اور پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا کہ ان متقین فی مقام امین، کہ سورۃ الدخان کے آخر میں فرمایا کہ متقین لوگ کیا ہے ایک امان فی مقام امین، ایک ہے نا پیسفل جگہ پہ رہیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ امن اور پیس رہنا بہت ضروری ہے. اگر نعمتیں بھی ہوں لیکن امن نہیں ہے، سکون پیس نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے. تو یہ تو جنت میں امن رہے گا مکمل طور سے. پھر اور اس طرح سے دو امن ضروری ہے، ایک امن کہ خوف نہ ہو، باہر خون ریزی نہ ہو، قتل غارت نہ ہو، اور ایک کھانے پینے کا امن ہو کہ ہمیشہ آتے رہے کھانا پینا. تو اللہ نے فرمایا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، تو ان کے پاس اس کا بھی امن ہے کھانے پینے کا، کہ کبھی کھانا ختم نہیں ہوگا. تو وہ کبھی یعنی اس بات کا ڈر نہیں ہوگا کہ نا کھانا پینا ان سے رک جائے گا، کھانا پینا ان سے رک جائے گا. اور اللہ نے اس طرح سے یہاں پر سورۃ دخان میں کیا آخری میں کئی نعمتوں کا ذکر کیا، کئی نعمتوں کا ذکر کیا. تو یہ کچھ نا ہم نے چاہا کہ کچھ خلاصہ پیش کرنا 25ویں پارے کا. اور اس میں سورہ جاثیہ باقی رہ گئی، تو سورہ جاثیہ کے جو فائدے ہیں اس کو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ 26ویں پارے کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.